درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زن محترم شب عاشور ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کسی بھی معتقد کے لیے محب کے لیے یہ کہنا ہی کافی ہے کہ شب عاشور ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ان کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی سید الشہداء کے غم کو، سید الشہداء کی فکر کو، سید الشہداء کی محبت کو میرے اور آپ کی نسلوں میں طرز قیامت جاری و ساری فرمائے. انشاءاللہ قیامت کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت سے سرفراز ہوگا انشاءاللہ. بابا سے بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر آپ لوگوں سے وہی درخواست ہے جو چند دن پہلے ہوئی تھی، مسجد کے پروجیکٹ کی طرف توجہ فرماتے رہیے گا، کیونکہ دوست احباب نے فرمایا کہ بہت نزدیک ہیں وہ اس کام کو انجام دینے سے. تو آپ کی مسلسل توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے مسلسل یاد دہانی کروانی پڑ رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال یہ مجالس اس سینٹر کے اندر منعقد ہوں، اس مسجد کے اندر منعقد ہوں انشاءاللہ تعالی، اور وہ مرکز بنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے اس پوری یورپ میں پھیلانے کے لیے، فروغ کے لیے انشاءاللہ. اس کار خیر میں کم از کم اس مرحلے میں دعا کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ خدا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت محترم شب عاشور ہے اور میں اور آپ مولا سید الشہداء کے غم میں یہاں اس عزاخانے میں موجود ہیں. اگر آپ کہیں کسی جگہ تشریف لے جائیں تو کوئی نہ کوئی اس جگہ کا مالک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی
غم کے موقع پر صاحب عزا ہوتا ہے. آج کی جیسے شب میں صاحب عزا امام زمانہ علیہ السلام، آج کی جیسے شب میں صاحب عزا بی سیدہ سلام اللہ علیہ. درود بھیجے گا محمد والا. اس اعتبار سے ہم اور آپ شاید اس دعا کے نتیجے میں یہاں پہنچے ہیں جس میں میں اور آپ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں انی سلم لمن صالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. اے خدایا اس کی محبت دے دے جس نے سید الشہداء سے محبت کی تھی، اس سے دشمنی دے دے جس نے سید الشہداء سے دشمنی کی تھی. الحمدللہ رب العالمین. آپ اور میں سید الشہداء کی محبت میں یہاں پر ہیں. پروردگار عالم نے دین کی بقا کے لیے وہ تمام عناصر اس کے اندر رکھے ہیں کہ اگر کبھی دین کو خطرہ لاحق ہو تو وہ دین کا دفاع کر سکیں. ان بچوں کو اس کو ریمائنڈر کر دیجیے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. خدا تعالیٰ نے دین کے اندر ایسا میکینزم رکھا ہے کہ اگر دین کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو دین اپنا دفاع کرے. دین کے دفاع کرنے والے عوامل دین کی نجات کا سبب بنے. ہر اچھے سسٹم کی طرح سسٹم کی ایک اچھائی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہو، کوئی ان پٹ ہو، آؤٹ پٹ ہو، اس کے اندر کچھ پروسیسنگ ہو. لیکن سسٹم کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہوتی ہے کہ اگر اس سسٹم کو کوئی خطرہ لاحق ہونے لگے تو سسٹم اطلاع دے کہ مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، تاکہ اس خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے. سسٹم کی اچھائی یہ ہے کہ سسٹم اپنے اوپر ہونے والے حملات کا دفاع کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اگر کوئی ایسی چیز پیش آنے والی ہے تو اس کا مقابلہ کر سکے. پروردگار عالم نے دین مبین کو ایک مکمل نظام بنا کے بھیجا ہے. اس کے اندر وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اس دین کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کے انڈیکیٹرز، اس کے عوامل ہوشیار ہو جاتے ہیں، اپنے کام کو انجام دینا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ خطرہ لاحق ہونے والا ہے. اور جب وہ سب چیزیں اپنے کاموں کو انجام نہ دے سکیں تو پھر دین کا سرپرست میدان کے اندر آتا ہے. وہ اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرتا ہے، دین کا دفاع کر لیتا ہے. کربلا کا واقعہ در حقیقت دین کے اوپر آنے والے خطرات کے آخری مرحلے میں سید الشہداء کا دفاع تھا کہ اگر سید الشہداء دفاع نہ فرماتے دین کی داستان ختم ہو جانی تھی. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے کربلا کے بارے میں بہت کچھ سنا تو ہے، لیکن اس کے اوپر جو غور ہونا چاہیے تھا، جو تحقیق ہونی چاہیے تھی، بالاخص چند سوالات کے حوالے سے یہ کام انجام نہیں پایا. میں چند سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن صرف سوالات کے حد میں، تاکہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمیں کن موضوعات کے اوپر کام کر لینا چاہیے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. مشہور معروف جملہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی یہ گویا محاورے کی شکل اختیار کر گیا ہمارے معاشرے کے اندر. یہ ہم سب جانتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس پر ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کیسے ہوتا ہے، اصل مجھے یوں احساس ہوا ہے کہ شاید بہت کم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یزید نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ کیا تھا. اجمالاً ہم جانتے ہیں یزید دین کے خلاف کام کر رہا تھا، یزید دین کا خاتمہ چاہتا تھا. کیسے چاہتا تھا؟ اس منصوبے کے حصے کیا تھے؟ چونکہ یہ مورد بحث نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن میں نہیں چاہتا ان سوالات کا بالکل بھی جواب نہ دوں. طریقہ کار یزید کا یہ تھا کہ وہ لوگوں سے بیعت لے گا، لوگ اس کو خلیفہ تسلیم کریں گے. لوگوں سے تو وہ سب سے بیعت لے چکا تھا، اس کے باپ نے ہی اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے لی تھی. مشکل چند شخصیتوں کی طرف سے رہ گئی تھی جن میں سر فہرست سید الشہداء تھا. اگر سید الشہداء بیعت کر لیتے تو فرق کیا پڑنا تھا؟ اب فرض فرمائیے ایک آدمی کے پاس پوری دنیا اسلام کے ووٹس ہیں، سید الشہداء کا ووٹ نہیں ہے، فرق کیا پڑنا؟
مشکل اس کے ساتھ یہ نہیں تھی کہ وہ حکومت کیسے قائم کرے. انتہائی شدید توجہ آپ کی چاہوں گا کیونکہ مجھے اس کو بیان نہیں کرنا ہے، تفصیل نہیں دینی ہے، مجھے صرف نقطے کی صورت میں عرض کرنا ہے. اور مجھے احساس ہے کہ جگہ مختصر سی ہے، جگہ کوئی بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، اور بچے ظاہر ہے کہ آج شب اپنی ماؤں کے ساتھ آئے ہوں گے اور بچے کافی بڑی تعداد میں ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستانی بچے ہوں گے بلکہ جو عرب برادران ہیں ظاہر ہے ان کے بچے بھی یہاں پر ہوں گے، اور بچوں کی کافی بڑی تعداد ہوگی. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بچے نہ آئیں. ظاہر کے بچے اگر شب عاشور سید الشہداء کے نام کو نہیں پہچانیں گے تو کب پہچانیں گے؟ لیکن بہرحال میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا، اس پہ اضافہ کر لیجئے کہ یہاں کی دیواریں ظاہر ہے کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، کنکریٹ اور لوہے کی نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے آواز روکی جا سکے. یہاں آواز نہیں رکے گی. تو بس آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ اپنی توجہات کو متمرکز رکھیے گا تاکہ انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یزید چاہتا تھا سید الشہداء سے بیعت لے. اگر سید الشہداء سے بیعت مل جائے تو پوری دنیا سے کہہ سکے گا میں تمہارا لیجیٹیمیٹ خلیفہ ہوں. اگر سید الشہداء کی بیعت نہ ہو تو خلیفہ تو ہے، جائز اور قانونی خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ نواسِ رسول نے بیعت نہیں کی. تو اس کی جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ وہ جائز اور قانونی خلیفہ بننا چاہتا ہے. بھئی اس کے باپ کے ہاتھ پہ کس نے بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی. جب امیر شام کوفہ کے اندر داخل ہوا امام دوم کے ساتھ صلح کے معاہدے کے نتیجے میں، تو اس نے امام حسن مجتبیٰ سے نہیں کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. اس کو پتا تھا کہ بیعت نہیں کریں گے، جان دے دیں گے بیعت نہیں کریں گے. تو یزید کو بیعت کی کیا ضرورت پڑی؟ حکومت بنانے کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں تھی، حکومت بنی ہوئی تھی. اس کو بیعت اس لیے چاہیے تھی کہ اس کو اپنے ٹائٹل کو لیجیٹیمیٹ کرنا تھا، یہ کہلوانا تھا کہ میں جائز اور قانونی خلیفہ ہوں. اچھا اس کو اس کی کیا ضرورت پڑی؟ اگلے منصوبے کے اگلے حصے کی وجہ سے. اگر معاملہ بس اتنا ہوتا کہ یزید حکومت کیسے کرے تو وہ حکومت کر رہا تھا، اس کو سید الشہداء کی بیعت کی ضرورت نہیں تھی. مشکل یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میں جائز قانونی خلیفہ کہلواؤں، غاصب خلیفہ نہ کہلواؤں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایک دفعہ اگر پورا دنیا اسلام مجھے تسلیم کر لے کہ میں جائز قانونی خلیفہ ہوں، تب میں اعلان کروں گا کہ اے مسلمانوں میں تمہارا وہ خلیفہ نعوذ باللہ جس کے ہاتھ پر نواسِ رسول نے بیعت کی، اعلان کرتا ہوں کہ دین غلط ہے. نعوذ باللہ تعالی. دین مصنوعی ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، سب کا سب ڈھونگ تھا. نعوذ باللہ تعالی. یہ اس کا ارادہ تھا. اشعار میں کہہ چکا تھا، دربار میں اشعار میں کہہ چکا تھا کہ دین کچھ نہیں ہوتا ہے، فرشتہ کوئی نازل نہیں ہوا ہے، یہ سب کا سب ڈھونگ ہے. اب اس کو یہ بات کہنی تھی آفیشلی، آفیشل اسٹیٹمنٹ. آفیشل اسٹیٹمنٹ کس کی طرف سے؟ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، نہ غاصب خلیفہ کی طرف سے بلکہ جائز قانونی خلیفہ کی طرف سے. یہ منصوبہ ہے، یہ منصوبے کا پہلا حصہ ہے. اچھا اس منصوبے کے اس حصے میں جو چیز اس کو درکار ہے وہ سید الشہداء کی بیعت ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے، اچھی طرح جانتا ہے کہ سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے. اس کے باپ نے بھی لکھ کر دیا تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے. اچھا جب اس کو یہ پتا تھا کہ بیعت نہیں کریں گے تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا رد عمل یہ تھا کہ میں سید الشہداء کو شہید کر دوں گا. سید الشہداء بھی اس واقعے پر اس حد تک قائل تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور یہ مجھے شہید کرے گا. دیکھیے بہت غور سے دیکھیے گا ان دونوں کی حکمت عملی کیا ہے. ایک شیطان کی حکمت عملی جو یزید ابن معاویہ کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، اور ایک خدا کی حکمت عملی جو سید الشہداء کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بیعت چاہیے تاکہ میں قانونی خلیفہ بنوں، پھر میں اعلان کروں دین غلط تھا. نعوذ باللہ تعالی. اس کو معلوم ہے میں بیعت کا مطالبہ کروں گا، سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے. یہ بھی اس کو پتا تھا چونکہ اس کے باپ نے بھی اس کو کہا تھا. اب مسئلہ منصوبے کے دوسرے حصے میں ہے. جب وہ بیعت نہیں کریں گے اور شہید ہو جائیں گے، اس سے اب کیا کرے گا؟ اب کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کا ہدف حکومت بنانا نہیں ہے، اس کا ہدف دین کا خاتمہ ہے. آپ یزید کے اہداف کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یزید کا ہدف حکومت نہیں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں پہلے سے ہے. یزید کا ہدف دین کا خاتمہ ہے. بنی ہاشم کے مقابلے میں قریش کی ساری جنگ اس کی جنگ ہی اسی لیے تھی کہ دین کو کسی طریقے سے ختم کرنا. اب دین کو ختم کرنے کے لیے بیعت نہیں ہوگی، سید الشہداء شہید ہو جائیں گے. اگلے اسٹیپ میں کیا کرے گا؟ اگلے اسٹیپ میں اس کا ارادہ یہ ہے
کہ میں نعوذ باللہ تعالی اتنی بے احترامی کروں گا، اتنی سمدلی دکھاؤں گا، اتنا ظلم، اتنی شقاوت دکھاؤں گا، ان کے اوپر سارے مظالم توڑ دوں گا، ساری بے احترامی کر دوں گا نعوذ باللہ، کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر خدا ہوتا تو حسین کی نصرت کے لیے کیوں نہیں آیا۔ یہ جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس کو ہم سادگی میں یوں سوچتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہیں، اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ عبید اللہ ابن زیاد کو اس دنیا کے کسی چالاک ترین مکار ترین پولیٹیشین سے کم نہ سمجھیے گا، یہ لوگ انتہائی مکار لوگ تھے، آپ ان کو کم مت سمجھیے۔ جو عبید اللہ ابن زیاد، زیاد ابن ابی کا بیٹا ہے، زیاد ابن ابی اپنے زمانے کے بدترین پولیٹیشین میں شمار ہوتا تھا مکاری کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ان سب کے رگوں کے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے کہ جو اس دنیا کے مکار ترین انسانوں کا خون تھا۔ یہ لوگ بہت ہوشیار تھے اپنے معاملات کو نپٹانے کے لیے، تو وہ جانتا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، وہ جانتا تھا کہ میں ظلم کروں گا، اس کو پتا تھا کہ میں ظلم کی انتہا پہ لے جاؤں گا، لیکن کیوں؟ مثلا ہم یہ سوچتے ہیں اس کو احساس نہیں تھا کہ پبلک ریئیکشن کیا ہوگا۔ آیا اتنے احمق تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم سید الشہداء کے سر کو جب بازار کے اندر لائیں گے تو پبلک ریئیکشن کیا ہونے والا ہے؟ اچھی طرح پتا تھا۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ پبلک کچھ نہیں کرے گی، چونکہ لوگ نفس پرست ہیں، لوگ مادہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت محنت کی تھی اس کے اوپر، 50 سال رسول خدا کی وفات کے بعد لوگوں کو آہستہ آہستہ، کل کی اس تقریر کو ذہن میں رکھیے گا، توضیح کو ذہن میں رکھیے گا، آہستہ آہستہ مادہ پرستی اور فحشا میں غرق کیا تھا۔ اور جو قومیں مادہ پرستی اور فحشا میں غرق ہو جاتی ہیں وہ حق کی خاطر قربانی نہیں دیتی ہیں۔ یزید ابن معاویہ کو پتا تھا کہ ہم نے اور میرے اجداد نے اس قوم کو کس مصیبت میں لا کے کھڑا کیا، ان کو پتا تھا یہ قربانی نہیں دیں گے، ان کو پتا تھا سید الشہداء شہید ہو جائیں گے، ان کو پتا تھا ہم بازاروں کے اندر آئیں گے، پبلک ریئیکشن ایز سچ نہیں ہوگا۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف وہ پوچھے بنیادی حکمت ہے ان کی سازش، کہ اتنا ظلم کریں گے، اتنا ظلم کریں گے کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر خدا ہوتا تو ساتھ کیوں نہیں دیا۔ یہ لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں پڑتے ہیں تو اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے اس تبلیغی دور کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کی زبان سے یہ سوال سنا ہے کہ خدا نے روکا کیوں نہیں۔ وہ بھی جانتا تھا کہ لوگ یہ سوال کریں گے اپنی نا علمی اور کم علمی کی وجہ سے۔ ارادہ یہ تھا کہ یہ اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی نعوذ باللہ تعالیٰ خدا ہے ہی نہیں، اگر خدا ہوتا تو ساتھ دے دیتا، اتنا ظلم کیوں برداشت کرتا خدا تو عادل ہے۔ اب اس کی منصوبے کے تحت یہ سارے ظلم انجام پا رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس منصوبے کے تحت کر رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ بس لاشوں کی پامالی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، سروں کا نیزوں کے اوپر جانا، بازاروں درباروں میں اسرا کے جانا، یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ سب کا سب پری پلانڈ ہے۔ اتنی شدید پلاننگ ہوئی بھی تھی کہ کوفہ کے کس دروازے سے داخل ہوں، اس دروازے سے داخل ہوں جہاں سے غلام داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی منصوبے کا حصہ تھا کہ بدترین راستوں سے گزارا جائے گا۔ یہ بھی منصوبے کا حصہ تھا کہ جب شام میں داخل ہوں گے تو ان محلوں سے گزریں گے جہاں یہودی بستے ہیں، اور یہودی ان کے اوپر استہزاء کریں گے، ان کی توہین کریں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ کہیں اگر اسلام کا خدا ہوتا تو یہودیوں کی اس بے عزتی کے بعد تو آ جاتا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ سب منصوبے کا حصہ تھا۔ اب سید الشہداء کے پاس عوام انصار نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ سوچنے والی بات یہ سید الشہداء نے مقابلہ کیسے کیا ہے، خدا متعال نے اس منصوبے کو ناکام کیسے کیا؟ تو اس کا بہت آسان اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ خدا متعال نے دشمن کو موقع دیا ہے۔ ہمیشہ خدا متعال تاریخ میں دشمن کو موقع دیتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو میں سوچتا ہوں 10 چیزیں ہو سکتی تھی، مثلا لکڑیوں میں آگ نہ لگتی، اس دن خدا بارش برسا دیتا، جس منجنیق سے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تھا مثلا وہ ٹوٹ جاتی، حضرت ابراہیم نہ جاتے آگ کے اندر، یہ سارے کام ہو سکتے تھے، کوئی زلزلہ آ جاتا، کوئی طوفان آ جاتا، خدا نے کچھ نہیں کیا۔ دشمن کو موقع دیتا ہے کہ تو جتنا کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، کیوں؟ معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کو جلدی نہیں ہے، جلدی وہ کرتا ہے جس کے بے بس ہونے کا امکان ہوتا ہے، جلدی تو وہ کرے جس کو خطرہ ہو کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ جلدی کیوں کرے؟ خدا نے کوئی جلدی نہیں کی، یزید ابن معاویہ کو موقع دے دیا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اور اس کے بعد خدا نے
سید الشہداء کی ذات سے وہ معجزے جاری کیے کہ جو اس نے بازار سجائے تھے اپنی فتح کے جشن کے لیے، وہ سید الشہداء کی حقانیت کا اعلان ہو گیا، وہیں سید الشہداء کی حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ اس نے منصوبہ یہ رکھا تھا کہ میں اتنی نعوذ باللہ بے احترامی کروں گا کہ لوگ کہیں کہ خدا نہیں ہے۔ سب کچھ جب وہ کر گزرا، لاشیں پامال کر لی اور نیزوں پہ سر کو لے کر آ گیا، ساری پبلک کھڑی ہو گئی کوفہ کے اندر اس منظر کو دیکھنے کے لیے کہ اہل بیت اسیر ہیں، سر نیزوں کے اوپر ہیں۔ اس دوران خداوند متعال نے سر حسین سے تلاوت قرآن شروع کروا دی، سر حسین سے تلاوت شروع ہو گئی۔ اچانک سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا نہیں ہے، تلاوت قرآن نے ثابت کیا کہ خدا ہے اور خدا حسین کے ساتھ ہے، ورنہ کٹا ہوا سر کیسے تلاوت کرتا۔ پھر سید الشہداء اور اسرا کی ذات مقدسہ سے اتنے معجزے ظاہر ہوئے کہ قدم قدم منزل منزل پر لوگوں کو پتا چل گیا کہ خدا حسین کے ساتھ ہے، خدا ہے اور حسین کے ساتھ ہے۔ منصوبہ یوں خراب ہوا۔ اس شیطانی منصوبے کا جواب خدا نے معمولی ترین چیزوں سے دیا۔ یہ خدا کا دفاعی نظام ہے کہ وہ وہاں پر چونکہ لوگوں نے گزرنا ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیے تو شاید راستہ زیادہ بن جائے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بار جگہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ پاکستان میں لوگوں کو فرش پر بیٹھتے بیٹھتے اتنی عادت ہو گئی کہ وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ پاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ لوگوں کو اس بات کی اتنی زیادہ عادت نہیں ہوتی، تو ان کو زیادہ اسپیس چاہیے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فرش پر بیٹھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہو پاتی۔ لیکن بہرحال نہیں معلوم فرش پر بیٹھنا اچھی عادت ہے یا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اچھی عادت ہے، مجھے لگتا ہے کہ اچھی عادت ہے۔ تو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کیجیے کہ آپ کو یہ عادت پڑے، اور انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں رسول خدا کی سنت کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت ہے۔ رسول خدا زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، اپنے آپ کو متواضع رکھا کرتے تھے۔ کچھ چیزیں مغربی معاشرے کی ایسی ہم میں نافذ ہو گئی ہیں کہ خاموشی سے آئیں گے، خاموشی سے آئیں گے۔ میں اس پہ چند جملہ درس کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ عرض ہوا کہ دین کا ایک دفاعی نظام ہے، وہ دفاعی نظام اپنا کام کرتا ہے، دشمن اپنے حربے کرتا ہے۔ بدترین حربے جو دشمن نے کی وہ میدان کربلا کے اندر تھے۔ میں نے اس کی اسکیم کا مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ سید الشہداء کا جواب بھی عرض کر دیا۔ سید الشہداء کا جواب صرف ایک جواب تھا، میں پورے خلوص سے خدا کی حضور قربانی دوں گا، خدا نصرت بھیجے گا۔ کسی بشر میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اس سر سے تلاوت کرواتا سوائے خدا متعال کے۔ خدا میں یہ طاقت تھی کہ وہ اس سر سے تلاوت قرآن کریم کروائے، اور سید الشہداء اسی پر اعتماد کر رہے تھے کہ میرا کام بندگی ہے، جتوانا خدا کا کام ہے۔ رضا بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ فرمایا میرا کام بندگی ہے، میں بندگی کروں گا، میں قربانی دوں گا، میدان جیتنا یہ خدا متعال کا کام ہے، وہ جتائے گا۔ اس لیے سب ہمیشہ اپنے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے تھے، بس صبر کرو، بس صبر کرو، چونکہ صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یزید یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خدا نہیں ہے اور خدا سید الشہداء کے ساتھ نہیں ہے، اور سید الشہداء اپنے صبر کے ذریعے سے اللہ کے سامنے ثابت کر رہے تھے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور جیسے وہ یہ ثابت کرتے کہ میں صابر بندہ ہوں، خدا کی قانون کی آیت کی آ جاتی کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سارا منصوبہ ختم ہو جانا تھا۔ عزیز محترم، ہم اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے۔ اگر آپ کبھی دین کو خطرے میں دیکھیں، آپ کے سامنے راستہ، بہترین راستہ، بندگی بڑھا دیجیے۔ جیسے ہی آپ بندگی بڑھائیں گے خود بخود شیطانی منصوبے ناکام ہوں گے، اور شیطانی منصوبے کامیاب ہی اس وقت ہوں گے جب ہماری بندگی میں نقص ہوگا۔
کوئی شیطانی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا اگر ہماری بندگی اچھی ہو. اگر میں اور آپ بندگی میں کمی لے کر آئیں گے شیطان کو موقع مل جائے گا. اور امیر المومنین کا وہ خطبہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. میں مسلسل مکرر اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اپنی تقاریر کے اندر. خطبہ نمبر 50 مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں خطبہ نمبر 50 جس میں امیر المومنین نے حق اور باطل کے معرکے کو بیان کیا. موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیے گا. میں اپنے موضوع کو آج چونکہ تکمیل تک لے کے جانا ہے مجھے، لہٰذا میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک دشمن کی وہ سازش تھی جس میں ہدف یہ تھا کہ دین ختم ہو جائے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے شیطان اپنے تجربے سے سیکھتے سیکھتے کربلا کے واقعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دین کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. ہم نے کبھی اس کے اوپر تفصیل سے عرائض پیش کیے ہیں کہ حجت خدا کا کردار دین کے دفاع میں کیا رہا ہے 4000 سال میں. ہمارے پاس کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے داستان موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے پاس لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں حجت خدا کا کردار کیا ہے. تو شیطان اپنے منصوبے میں حجت خدا کے خلاف ایک ایک مرحلہ آگے بڑھا. اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا، یہ اس کی ایک فتح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کو لا کر کھڑا کر دیا، یہ شیطان کا ایک اور معرکہ. دونوں میں بدترین شکست شیطان کو نصیب ہوئی. کیوں؟ اس نے مقابلہ حجت خدا سے کیا. تیسرے موقع کے اوپر وہ آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. حجت خدا کے اوپر پھر ایک حملہ ہوا. پروردگار عالم نے اپنی حجت کو آسمان پر روانہ کر دیا. حجت خدا کا خدا نے کس طرح دفاع کیا. اس کے بعد گویا خدا متعال نے مسلسل معجزات دکھانا اس اعتبار سے روکا کہ اب حجت خدا ایک ایسا طریقہ دکھائے جس کو ہر عام آدمی بھی اختیار کر لے. یہ کہ میں آگ میں گروں اور میرے لیے آگ بجھ جائے یہ مشکل ہے. یہ کہ میرے سامنے جادوگر کھڑے اور میں لاٹھی پھینکوں اور وہ اژدہا بن جائے اور سب کو کھا لے، یہ میرے لیے مشکل ہے. یہ کہ میں سولی پہ چڑھا جاؤں اور خدا مجھے آسمانوں پہ بلا لے، یہ بھی میرے لیے مشکل ہے. اب سید الشہداء کو اس معرکے کے اندر کوئی ایسا منصوبہ دینا تھا کہ میرا جیسا کمزور انسان بھی کہے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. میں کہاں سے لاٹھی کو اژدہا بناؤں، میں کہاں سے آگ کو ٹھنڈا کروں، میں کہاں سے آسمانوں پہ پرواز کروں. لیکن سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی نصرت میں حجت خدا ایک ایسے راستے پر چل کے دکھاؤں گا جو تم بھی چل سکو گے. ہم نہیں کہہ رہے کہ تم آؤ اور لاٹھی کو اژدہے میں تبدیل کرو، ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں تم صبر کر کے دکھا دو. یہ سید الشہداء کا معرکہ ہے. عزیزان محترم اس کی گہرائی کو احساس کیجئے گا. خدا کہاں پہنچا رہا ہے سید الشہداء کے ذریعے سے. سید خدا کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں تم نے ہمیشہ ہماری حجتوں کے معجزے دیکھے، اب ہماری حجت ایسے مقابلہ کرے گی جیسے ایک عام آدمی مقابلہ کرتا ہے. اب تو تم سیکھ لو گے نا. اس طرح سید الشہداء نے قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کر لیا کہ اے دیندار جب بھی تیرے مقابلے میں کوئی یزید جیسا، فرعون جیسا، نمرود جیسا آئے تو وہ معجزے تو نہیں دکھا سکتا لیکن میرے حسین کی طرح صبر کر کے دکھا. دیکھ میں تیرے سر سے آیت قرآنی جاری کروا دوں گا. یہ سید الشہداء کا معجزہ ہے. بس سید الشہداء کی قربانی نہیں ہے جو ہم سے کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں خدا نے دخالت نہیں دی جیسے کہ پچھلی حجتوں کے لیے دخالت دیتا تھا. تو وجہ اس کی یہ کہ اگر خدا حجتوں کی پچھلی حجتوں کی طرح دخالت دے دیتا تو عام آدمی کے لیے اسوہ حسنہ تشکیل نہیں پاتا. عام آدمی ڈرتا رہتا کہ میرے ساتھ وہ نہیں ہوگا. لیکن خدا نے بالکل معمولی زندگی کی طرح سید الشہداء کے معاملے کو جاری کروا دیا. سب کچھ ہو گیا اور خدا نے پھر جتا کے دکھایا کہ دیکھو خدا ایسے بھی جتاتا ہے. بس اسیر بنا ہوا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں ہار گیا. سید الشہداء کا خاندان بھی اسیر ہوا. شمشیر سے جس کا گلا کٹا وہ نہ سوچے کہ میں ہار گیا. سید الشہداء کا گلا کٹا. وہ جس کے پاس آبان و انصار نہیں رہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں ہار گیا. سید الشہداء کے پاس بھی آبان و انصار نہیں تھے. یہ سید الشہداء کا وہ عجیب و غریب درس ہے جو ہم سب کے لیے جاری ہے کہ ہم تمہیں نصرت کا وہ طریقہ بتاتے ہیں جس پہ تم عمل کر سکتے ہیں. مجھے یوں احساس ہوتا ہے شیطان اپنے ان منصوبوں کو بہت آگے تک لے کر گیا. کبھی آگ جلوا لی، کبھی جادوگر بھیج دیے، کبھی سولی پہ چڑھا لیا. آخری جو بہترین اپنے دانش میں منصوبہ بنا سکتا تھا وہ بنی امیہ کے ذریعے سید الشہداء کے مقابلے میں کربلا میں تھا.
اس معرکے کے بعد شیطان کو یہ پتا چل گیا کہ میں دین کی نابودی کے کسی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا دین کو نابود نہیں ہونے دے گا، یہ دین باقی رہے گا. اب شیطان کے منصوبوں کا رخ تبدیل ہے، وہ دین کو نابود نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ نہیں کر سکتا. اب جو منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ہیں دین نابود نہ ہو لیکن دین تبدیل ہو جائے، دین منحرف ہو جائے. دین رہے روح مر جائے، دین رہے ویلیوز ختم ہو جائے، اقدار ختم ہو جائے. اب شیطان کی ساری کوشش اس واقعے کے بعد سے یہ تھی کہ حجت خدا سے ٹکرانا فضول ہے، انصار حجت کا مقابلہ ضروری ہے. حجت خدا کو تنہا رکھ دیا جائے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ شیطان کی ساری حکمت عملی دین کی ویلیوز کو چینج کرنے پر ہے. اور شاید اس معاملے میں رسول خدا کی ایک روایت انتہائی واضح بیان ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. رسول گرامی ایک موقع پہ تشریف فرما تھے چند اصحاب کے ہمراہ. اسلام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو اہمیت ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. اس کے لیے روایت ہے کہ بہی قوام الناس، اس کے ذریعے لوگوں کی زندگی باقی ہے. اگر اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اس سے زندگی باقی رہے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر روایات بہت عجیب ہیں. مثلا اس سلسلے میں روایت کہتی ہے اگر لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب لوگ یہ کام نہیں کریں گے، اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے تو خدا بدترین انسانوں کو ان کا حاکم بنا دے گا. اچھا اس کے میکینزم کو کبھی اسٹڈی کیجئے گا کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو تو بدترین لوگ حاکم کیسے بنتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے نا. ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایوریج پاکستانی کے اندر اچھائی ہے وہ بھی اس کے حکام کے اندر نہیں ہے. بدترین لوگ حاکم ہیں. کیوں بدترین لوگ حاکم ہیں؟ روایت کہتی ہے اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے بدترین حاکم ہو جائیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں انالیسس یہاں پر ہے، اس کے میکینزم کو سمجھیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا تو بدترین حاکم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی میں تشریح نہیں کر سکوں گا، آپ اس کے اوپر غور کر لیجئے گا. اس کے بعد روایت فرماتی ہے جب ایسے بدترین لوگ حاکم ہو جاتے ہیں اس کے بعد فرمایا پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی. آج کے ظلم کے مقابلے میں میں کھڑے ہو کر کہوں کہ اے خدا میں تیرے لیے قرآن کریم ختم کروں گا تو ظلم کا خاتمہ کر دے، نہیں ہوگا. صرف دعائیں مانگنے سے ظلم ختم نہیں ہوگا. کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ جہاں سے خراب کیا تھا. کہاں سے خراب کیا تھا؟ اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا چھوڑا تھا، وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. جب دوبارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر آئیں گے پھر چیزیں دوبارہ صحیح ہونا شروع ہوں گی. اچھا اگر نہیں کیا تو پھر دعائیں بھی مانگو گے، کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ یہاں بیٹھے رہیے دعائیں توسل پڑھتے رہیے کہ ظالم ختم ہو جائیں. صرف دعائیں توسل پڑھنے سے ختم نہیں ہوگا، آپ کو میدان میں آ کر قربانی دینی پڑے گی. ہاں آپ جنگ میں پہنچے اور دعائیں توسل نہ پڑھیں پھر آپ مشکل میں پھنس جائیں گے کیونکہ معنویت کے بغیر آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تم کسی گروہ کے سامنے آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. دونوں چیزیں چاہیے، ثابت قدم بھی ہو اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو. دونوں کام کرو گے تو جیتو گے، جو کام حزب اللہ نے کر کے دکھا دیا. مادی اعتبار سے ثابت قدم ہو گئے، معنوی اعتبار سے خدا کے سامنے ذکر کیا کہ خدا تیرے بندے ہیں. نصرت خدا ٹوٹ گئی. نصرت خدا گویا بارش کی طرح برسی ان کے اوپر. دشمنوں تک نے کہنا شروع کر دیا کہ یوں احساس ہوتا ہے کہ خدا حزب اللہ کے ساتھ. یہ سب ہو گیا. نظام کیا ہے؟ دشمن اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے خرابی آنی کہاں سے. اگر رسول خدا کی ایک روایت ہم نے پڑھی ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، شیطان انسان کے اندر موجود طاقتوں کو جانتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارا کیا حشر ہوگا ایک زمانے میں، تم لوگ اچھائی کا حکم دینا بند کر دو گے، تم لوگ برائی سے نہیں روکو گے، امر بالمعروف ترک کر دو گے، نہی عن المنکر ترک کر دو گے. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کے اصحاب وہاں پہ کھڑے تھے، کہا اے اللہ کے رسول یہ ہم پر کون سی مصیبت آئے گی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے اور ہم لوگ ترک کر دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم سب لوگ ترک کر دو گے اور اس سے بدتر بھی ہوگا.
اس سے بھی بدتر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ غور سے سماعت فرمائیے گا. 3 سٹیجز ہیں اس روایت کے اندر. پہلا سٹیج امر بالمعروف نہی عن المنکر تم لوگ چھوڑ دو گے. اصحاب نے کہا یہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بدتر ہوگا. بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا تم لوگ برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روک لو گے. برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے. ایک بچہ برائی کرے گا اس کا سب ساتھ دیں گے، ایک بچہ اچھائی کرے گا سب اس کا ہاتھ روک لیں گے. کوئی برائی کرے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی اچھائی کرے سب اس کا راستہ روک لیں گے. فرمایا بس یہ دوسرا سٹیج برائی کا، ویلیوز چینج ہو رہی ہیں. دوسرا سٹیج فرمایا تم لوگ اچھائی کا حکم نہیں دو گے، چھوڑ دو، تم لوگ برائی کا حکم دو گے. تم برائی سے روکو، چھوڑ دو، تم لوگ برائی کے لیے لوگوں کو دعوت دے دو گے. برائی کے لیے دعوت دو گے، اچھائی سے روکو گے، برائی کی دعوت دو گے. اصحاب نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو پہلے والے کے اوپر سوچ رہے تھے کہ ہم پہ کیا مصیبت آئے گی، اتنے برے ہو جائیں گے کہ ہم اچھائی سے روکیں گے، برائی کا حکم کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا اس سے بھی بدتر ہوگا، اس سے بھی بدتر ہوگا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس سے بدتر کیا ہوگا؟ اب غور سے سماعت فرمائی. فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جو اچھائی ہوگی تم اس کو برائی کہو گے، اور جو برائی ہوگی اس کو تم اچھائی کہو گے. اب آپ کہیں گے مثلا دونوں میں دوسرے اور تیسرے میں کیا فرق تھا؟ دوسرے میں کہا تھا اچھائی سے روکو گے، اچھائی کو سمجھتے ہوئے. ایک کوئی نماز سے روکے گا اور کہے گا نماز پڑھنا تو اچھا ہے لیکن میں تجھے روک رہا ہوں. ایک کوئی فحشا کرے گا اور کہے گا فحشا کرنا تو برا ہے لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ کر. تیسرے لیول میں کیا ہوگا؟ اصل نماز پڑھنے کو برا کہے گا، فحشا کو اچھا کہے گا. اصل نماز پڑھنا برا ہے، فحشا کرنا اچھا ہے. اچھائی اور برائی کے سارے مفاہیم تبدیل ہو جائیں گے، کانسیپٹس تبدیل ہو جائیں گے، ویلیوز چینج ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ یہ کیوں بڑی مصیبت ہے؟ یہ اس لیے بڑی مصیبت ہے کہ اب جو اچھائی کرنا چاہے گا وہ برائی کرے گا، اور جو برائی سے بچنا چاہے گا وہ اچھائی سے بچ جائے گا. جب بے نمازی ہونا فضیلت بن جائے گی اور فحشا میں ہونا اچھائی بن جائے گی، تو اگر کوئی اچھائی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ فحشائی میں چلا جائے گا. اور جو کوئی برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ کس سے بچے گا؟ وہ نماز سے بچے گا کہ میں نماز نہ پڑھ لوں کہیں. جان محترم یہ کیا نہیں ہو گیا ہمارے معاشروں کے اندر؟ ہو گیا. اس وقت فضول خرچی، اسراف، دولت کی نمائش اچھائی ہے. اس وقت دینداری، پرہیزگاری، تقویٰ یہ سب کا سب برائی ہے. جو دیندار ہے وہ احمق ہے اور جو مکر و فریب کر رہا ہے وہ ہوشیار ہے. یہ دین ہو گیا. وہ جو رسول خدا نے فرمایا تھا تم اس بدترین جگہ پہ پہنچ جاؤ گے، پہنچ گئے. اب یہاں کیا ہونا ہے؟ بعض اوقات انسان سوچتے میں مجبور ہو جاتا ہے شیطان کا منصوبہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے یہ شیطان؟ شیطان کو پتا ہے میں دین کو ختم نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، مجھے یوں احساس ہوتا ہے واقعی کربلا کے بعد شیطان اعتراف کر چکا ہے کہ دین ختم نہیں ہو سکتا. ہاں دین منحرف کر سکتا ہے. دین کو منحرف کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا تمام انسانوں پر اپنی حکومت قائم کرے، تمام انسانوں پر اپنی حکومت کو قائم کرے. اس مطلب کے لیے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کو تھوڑی سی زحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن چونکہ آج مجھے اپنے موضوع کو اختتام تک لے کر جانا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ دوبارہ فرمائیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. شیطان کا منصوبہ اب کیا ہوگا؟ پوری دنیا پر بلا منازع اپنا اقتدار قائم کرنا. پوری دنیا پر کچھ لوگوں کے ذریعے اس کام کو کرے گا جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم شیطان کے بدترین آلے کار بن چکے ہیں، کیونکہ شیطان کا منصوبہ ہمیشہ فریب پر مبنی ہوتا ہے. لوگوں کو کیا سمجھائے گا؟ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھائے گا کہ بھائی پرواہ نہ کرو، ایک ملک ہے جو تم پر حکومت کر گیا ہے. شیطان کبھی آ کر نہیں کہے گا کہ اے لوگو جان لو کہ میں شیطان تم پر حاکم ہو گیا ہوں. یہ شیطان کبھی بھی نہیں کرے گا. ہمیشہ آپ کو یہ سمجھائے گا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک ملک کی حکومت ہے. مثلا آج کی دنیا میں کیا سمجھائے گا؟ وہ کہے گا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فکر چلتی ہے. آج کیپٹلزم چل گیا. ہر زمانے میں کوئی ایک ملک سپر پاور ہوتا ہے. آج امریکہ کا دور ہے.
اچھا اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کا کوئی آزاد انسان بچا ہی نہ رہے، سب کے سب اس کے چنگل میں آ گئے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام وسائل، تمام دولتوں، تمام انسانوں کے اوپر ایک حکومت بن جائے گی، شیطان کی شیطنت پر مبنی حکومت۔ راستہ کیا رہے گا؟ وہی جو 3 راستے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، فریب کے ذریعے سے، انسانوں کی کمزوریوں کو استعمال کر کے، حق کی طاقتوں کو استعمال کر کے۔ بہترین علاج کیا رکھے گا اپنے لیے کہ میں اس کام کو کیسے کروں؟ بے خبری میں رکھو، مشغول کر دو ان کو۔ مشغول کیسے کرے گا؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان کے اندر صلاحیتیں ان کو ڈائیورٹ کر دے گا۔ طلب کمال، شوق لذت، احساس خوف، ان تینوں کو غلط جگہوں کی طرف بھیج دے گا۔ اب اس نے کیسے مشغول کیا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، 2 طریقوں سے مشغول کر دیا انسانوں کو۔ انسان کو مشغول رکھو تاکہ ان کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہاں مشغول کیا؟ 2 چیزوں کے اندر، ایک طرف سے میوزک اور فحشا کے اندر۔ ہر جوان میوزک اور فحشا میں غرق ہو جائے۔ جو جوان میوزک اور فحشا میں غرق ہوگا اسے کوئی اعلیٰ ہدف دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، سوچ ہی نہیں پائے گا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اچھا اگر تھوڑا سا صاحب فکر اور صاحب شعور ہو تو اس کو کہاں پہ ڈال دیا جائے؟ اس کو کسی مادی رقابت کے اندر، پیسے کی دوڑ کے اندر۔ تو عام انسانوں کے لیے کیا علاج سوچا ہے؟ عام انسانوں کے لیے علاج سوچا ہے کہ ان کو فحشا میں غرق کر دو، میوزک میں غرق کر دو، شراب نوشی میں غرق کر دو، لذات کے اندر غرق کر دو، یہ اسی میں پڑے رہیں گے، جانوروں کی سی زندگی گزار لیں گے۔ خدا متعال فرماتا ہے کل انعام، جانوروں کی طرح یتمتعون ویأکلون کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ہیں، لذتیں لیتے رہتے ہیں، بس ان کا کام یہ ہے۔ خدا نے متعال فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو شیطان کا ایک حربہ کیا ہے؟ انسانوں کو لگا دو اس کام کے اندر، اپنی لذتوں میں مگن رہیں گے، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، زندگی میں عیاشی کرتے رہیں گے، ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ جو تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں گے، جن کے اندر کوئی ٹیکنیک ہوگی، جن کے اندر کوئی ہنر ہوگا، ان کو ہم استعمال کر لیں گے، تھوڑا پیسہ دیں گے اور ان کو پیسے کی رقابت میں بٹھا دیں گے۔ آج تمہاری 1 کمپنی تھی نا، اب کل 4 بھی ہو سکتی ہیں، 8 ہو سکتی ہیں، 12 ہو سکتی ہیں، نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ساری زندگی اسی میں دوڑتا رہے گا، کبھی سوال نہیں کرے گا یہ سسٹم کون چلا رہا ہے، کون اس سسٹم سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ ایک ریسیشن کے اندر کئی ٹریلین ڈالر بازار سے غائب ہو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کسی ریسیشن کے اندر ڈسپیرٹی ختم نہیں ہوتی، کسی ریسیشن کے اندر ٹاپ کلاس کو کوئی لاس نہیں ہوتا، سب کے سب اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتے ہیں۔ کیوں ہمیشہ ایسے؟ میلکم ایکس نام کر کے امریکن لیڈر ہوا کرتا تھا 60s میں، اس کو موسٹ پروبیبلی FBI نے مروایا تھا۔ ایک جملہ اپنی بایوگرافی کے اندر بہت اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے یہ کیا مصیبت ہے کہ ہمیشہ بدقسمتی کا پرندہ میرے ہی سر پہ بیٹھتا ہے۔ اگر اکنامک فلو اچھا ہے، ترقی ہو رہی ہے، تب بھی وہ جیتتا ہے، اگر ریسیشن آتا ہے تب بھی وہ جیتتا ہے۔ کہنے لگا بھائی اگر گیم برابر کا ہو رہا ہے، ایک دن میں ہار گیا، چلو وہ جیت گیا، دوسرا دن گیم ہوا، پھر میں ہار گیا، پھر وہ جیت گیا، قسمت کی بات، میری قسمت خراب، پھر تیسرے دن گیم ہوا، پھر میں ہار گیا، پھر وہ جیت گیا، چلو بھائی بدقسمتی زیادہ میرے نصیب میں آئی، 10 دفعہ گیم ہوا، ہمیشہ میں ہارا، ہمیشہ وہ جیت گیا، اور گیم اتفاق سے۔ اب بھائی اتنے سارے گندے اتفاقات میرے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اتفاق نہیں ہے، کوئی منصوبہ پیچھے کام کر رہا ہے، ظاہر میں دکھا رہے ہیں کہ اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے سسٹم ایسا ہی بنایا ہے کہ آپ جیت ہی نہیں پائیں گے۔ بینکس ان کے ہاتھ میں، فیڈرل ریزرو ان کے ہاتھ میں، آپ لاکھ سر مارتے رہیں گے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ آپ اگر بالکل یہ کہیں گے نا بس اب میں اسلحہ اٹھاتا ہوں، بغاوت کرتا ہوں، تو کہے گا نہیں بیٹا اسلحہ نہیں اٹھاؤ، ایک روٹی اور کھا لو۔ تو آپ کے اندر ہمت آئے گی کہ اچھا ابھی کوئی چانس ہے کہ شاید کچھ بن جائے گا، تو آپ دوبارہ دوڑنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ کہا نہیں میں تو کٹ گیا، میں تو مر گیا، بس اب میں اسلحہ اٹھاتا ہوں، نہیں اسلحہ نہیں اٹھانا، دیکھو تمہیں ایک کمپنی کے مالک تمہیں بنا دیتے ہیں، آپ پھر میدان کے اندر کھڑے۔ 150-200 سال ہو گئے اسی طرح سے۔ ہدف کیا ہے؟ انسانوں پہ قبضہ کر لو، ان کی فکروں کو سوچنے نہ دو، یہ ذلیل ہو جائیں، خوار ہو جائیں، ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، اور سب کی محنتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، سب کی محنتوں سے کمائیں گے، سب کی محنتوں سے کمانے۔ پاکستان میں ابھی اگر کوئی مائنز، کوئی کان نکل آئے جس کے اندر کاپر ہو، جس کے اندر گولڈ ہو، وہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ معلوم ہے آپ کو؟ جا کے دیکھ لیجیے، مختلف پروجیکٹس دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اچھا آپ کہیں گے ان کو ملنا کیا ہے؟
یہی ان کی نفسانی خواہشات ہیں. سارے انسان ہمارے سامنے سر جھکائے. فرعون کو کیا ملنا تھا؟ حکومت، حاکمیت، دولت، عیاشی، یہ سب ان کے نصیب میں. اب اس کے مقابلے میں خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ لوگ بہت ظالم ہیں. میں ایک تشبیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بہت امپورٹنٹ تشبیہ ہے، اور انشاءاللہ خدا تعالی اس کے ذریعے سے مسائل کو اور آسان کر دے گا انشاءاللہ. انہوں نے کیا سوچا ہے پوری دنیا کے لیے؟ یہ تشبیہ مختلف جگہوں پہ دی جاتی ہے سسٹمز کو سمجھانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بار بار سسٹمز کا نام لیتا ہوں. جب تک آپ شیطان کے کام کو سسٹم نہیں سمجھیں گے، آپ انڈیویجول موومنٹ سمجھیں گے، آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. جب تک آپ خدا کے نظام کو سسٹم نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے. جب تک آپ شیطان کے نظام کو سسٹم نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے. آپ کو جاننا پڑے گا یہاں سسٹمز ہیں، اور وہ سسٹمز اپنے کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کا سسٹم کیا ہے؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے پوری دنیا ایک بدن ہے. پوری دنیا ایک بدن ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ یعنی وہ استکباری نظام، وہ جو ظالمانہ نظام کہتا ہے ہم اس پوری دنیا کے بدن کے دماغ ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی باڈی کے اندر جو کچھ آپ کھاتے ہیں، جو کچھ آپ پیتے ہیں، سب گلوکوز بنتا ہے. اور یہ جو گلوکوز سب سے زیادہ کنزیوم ہوتا ہے یہ آپ کے برین میں کنزیوم ہوتا ہے. اگر آپ کی جسم میں طاقت کم ہونا شروع ہو جائے تو جس چیز کو خطرناک ترین جھٹکا پڑے گا وہ آپ کا دماغ ہوگا. لہذا خدا نے میکینزم ایسا بنایا کہ اگر یہاں پر برین میں نہ پہنچ رہا ہو تو ایسا چکر آتا ہے کہ انسان زمین پہ گر جاتا ہے، تاکہ سارے خون کا فلو فوراً آپ کے دماغ کی طرف ہو جائے. اگر آپ کو چکر آئے اور آپ پھر بھی کھڑے رہے کہیں پہ کہ نہیں میں تو نہیں گروں گا، تو پھر آپ کی وفات بھی ہو سکتی ہے. خدا کا نظام ایسا ہے کہ جیسی کمی آئے گی زمین پہ گرے گا، برین کا فلو ہوگا اور جو نیڈس ہیں وہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی. بے ہوش بھی کر دے گا خدا کہ تم میں طاقت نہیں رہے گی کھڑے ہونے کی، کیونکہ اس کو آپ کا وجود بچانا ہے. تو آپ جتنا جسم کے اندر گلوکوز بناتے ہیں، یہ سب کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب گلوکوز بنتا ہے، سب کنزیوم کرتا ہے دماغ. یہ کہتے ہیں ہم اس دنیا کا دماغ ہیں. تم لوگ کھاؤ، تم لوگ پیو، اس کو گلوکوز ہم بنائیں گے اور کون کنزیوم کرے گا؟ ہم. تمہیں کتنا دیں گے؟ ہاتھ کو اتنا دیں گے کہ یہ چلے، اس سے زیادہ اس کا حق نہیں ہے. اس کو اتنا دیں گے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قوت لا یموت، اتنا چلے کہ نہ مرے. بس اتنا چلے کہ نہ مرے. مثلا پاؤں میں کتنا خون جائے گا؟ اتنا کہ پاؤں چلے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اصل کہاں پہ جائے گا؟ اصل دماغ میں جائے گا. انہوں نے کہا ہم دماغ ہیں، تم سب کی دولت ہماری طرف آنی چاہیے. تو کیا بھائی آپ پاکستان کو ایک لقمہ بھی نہیں دیں گے؟ کہیں گے نہیں، اگر ایک لقمہ بھی نہیں دے تو تم سب لوگ مر جاؤ گے، پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ اتنا تو ہم تمہیں دیں گے کہ زندہ رکھیں گے. ہاں کبھی کبھی قحط میں ڈال دیں گے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ کوئی آقا ہے یہاں پر. کبھی کبھی قحط بھیج دیں گے، کبھی کبھی ایسی مصیبتوں میں ڈالیں گے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تمہیں ہمارے سامنے جوتے چاٹنے ہیں، تم سر نہیں اٹھا پاؤ گے. ہاں کسی قوم نے ترقی کرنے کی کوشش کی تو کیا کریں گے؟ تھوڑا بہت اجازت دیں گے لیکن ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گے. 1996-7 کے اندر انہوں نے ایشیا کے ساتھ عجیب ڈرامہ کیا. 5 ٹائگرز بن گئے تھے. وہ 5 ٹائگرز چل رہے تھے. ساؤتھ کوریا کی اکانومی کو 6 مہینے کے اندر 40% شرنک کروا دیا. اور یہ کام چھوٹے چھوٹے آدمیوں کے ذریعے، جارج سوروس جیسے چھوٹے چھوٹے آدمیوں کے ذریعے سے کیا. 40% اکانومی ایک ملک کی 6 مہینے کے اندر شرنک کر دی. جس کو اس نے 40 سال میں کمایا تھا وہ 6 مہینے میں ختم ہو گیا. 40%. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو خبر ملے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ آپ کی جائیداد میں سے 40% ختم ہو گیا ایک رات میں. آپ سوچیے کیا جھٹکا لگے گا آپ کو. ساؤتھ کوریا نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، اب تم لوگ کچھ کرو. تو لوگوں نے اپنے اپنے خاندانی زیورات دیے اور اس کو کہا کہ یہ رکھواؤ تاکہ تمہارے پاس کچھ چلے حکومت کو چلانے کے لیے. آخر میں یہاں تک دن آیا، میں نے تصویر دیکھی ہے، ساؤتھ کوریا میں لوگوں نے خون دیا تھا تاکہ حکومت خون بیچے اور کسی طریقے سے ملک چلے. وہ ملک جو ٹائیگر تھا، یہ کیا دجال نہیں ہے؟ یہ دجال نہیں ہے یہ لوگ. بہرحال ان کا نظام ایسا ہے. یہ کہتے ہیں بھائی ہم مغز ہیں، ہم دماغ ہیں، سارا گلوکوز ہمیں ملنا چاہیے، تم سب لوگ کام کرو، ہمارے پاس آنا چاہیے. کس کو کتنا ملے گا؟ اتنا ملے گا کہ مرے نہیں. تو ان میں اچھا پھر سب کو کام تقسیم کریں گے. تمہارا کام یہ کہ تم ہمارے ہاتھ بن جاؤ، تم نیٹو کی فورس میں، تم ہمارے لیے لڑو گے. اچھا تم ہمارے لیے چپل ہو، تم ہماری پاؤں بنو گے، تم ہمارے لیے کرو گے. تم کیا کرو گے؟ تم ہمارا پیٹ ہو، تم ہمارے لیے گندم بناؤ. وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے لیے کافی بنائے گا.
وہ ہمارے لیے کیلے بنائے گا، اور ہم سب لوگوں کو کیا ملے گا؟ اتنا سا دیں گے کہ تم لوگ زندہ رہو گے۔ کافی کا 1 کلو جتنا کسان کو ملتا ہے، اس کے 16 ٹائمز پروفٹ آخری بنانے والے کو ملتا ہے۔ یعنی جو پورے سال محنت کر کے کافی بناتا ہے اس کو جتنا پروفٹ ملتا ہے، مثلا فرض کیجیے $1 پروفٹ ملتا ہے، تو وہ جو آخری میں جھٹکا مار کر ریٹیلر کو دیتا ہے وہ $16 کا مارا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یہ اس دنیا کا عادلانہ نظام ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ انسانوں کے لیے جنت ہے۔ عزیزان محترم، آپ اور میں اس شیطانی نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہ شیطانی نظام ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں شیطانی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے آج کل امریکہ کا دور ہے، لیکن شیطان میطان کوئی نہیں ہے بیچ کے اندر۔ شیطان بھی یہی چاہے گا کہ آپ آخر تک یہی سوچتے رہیں۔ جو کربلا کے میدان کو دیکھے گا وہ کیا کہے گا؟ بھائی کوئی شیطان میطان نہیں، یزید نے کچھ کیا ہے گڑبڑ۔ یزید کے پیچھے کون تھا اس کا سوال نہیں کرنا، لہذا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں گے، وہ سامنے یزید کو رکھیں گے اور پیچھے آپ تلاش کریں گے کہیں اس میں یہودی تو نہیں تھے، صہیونی تو نہیں تھے، یہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، آپ کو ڈھونڈنے بھی نہیں دیں گے۔ پھر آپ یہ سوچیں گے کہ وہ جو خیبر میں حضرت علی نے یہودیوں کو شکست دی تھی، صہیونیوں کو شکست دی تھی، وہ کہاں غائب ہو گئے سارے کے سارے؟ انہوں نے امیر المومنین سے صلح کے معاہدے کر لیے کیا؟ انہوں نے اولاد علی سے کوئی بدلہ نہیں لیا؟ نہیں، بدلہ لیا ہے بنی امیہ کو سامنے رکھ کے، بدلہ لیا ہے خلفاء کو سامنے رکھ کے۔ انہوں نے لیئرز بنائی، انہوں نے اپنے سامنے فیسز کے لیے لیئرز بنائی۔ انہوں نے ایک لیئر بنائی خلفاء کی، کہا ان کو رکھو، ان کا ایک کام ہے 40 سال تک یہ کام کریں گے، بعد میں ان کا معاملہ ختم۔ اس کے بعد بنی امیہ آئے گی۔ بنی امیہ آئی کب سے کب تک؟ 41 ہجرہ سے لے کے 132 ہجرہ تک بنی امیہ کا کام ختم ہوا۔ پھر بنی عباس آئے 132 سے 565 ہجرہ تک، جب تک اسلام کا ستیہ ناش ہو چکا ہو۔ اور ہم کیا سوچتے رہیں گے؟ اتفاقاً یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد قرون وسطیٰ میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور گزشتہ 200 سال سے کالونیلزم کے نام کے اوپر ایک ایک ملک کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اچھا میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، میں بہت قصہ میں نے آپ کی خدمت میں پھیلا دیا، اس کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے سارے انسانوں کو جانور بنا لیا، سب انسانوں کو غلام بنا لیا، ایک حصے پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ مشہور و معروف ایک واقعہ ہے جس کو ہم واقعہ تمباکو کہتے ہیں، تمباکو کا واقعہ۔ مرزا شیرازی نے ایک انگریز کی سازش کے خلاف فتویٰ جاری کیا، بادشاہ کو مجبور کیا۔ میں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو بتانے کی خاطر کسی بچے کے ذہن میں نہ رہا ہو۔ تقریباً 1870-1880 کے قریب ایک انگریز ایران گیا۔ اس زمانے کا ایک انتہائی بیوقوف بادشاہ تھا، اس کے پاس جا کر بات کی اور اس سے یہ کہا کہ بھائی تمہارے ملک کے اندر جتنا بھی ٹوبیکو بنتا ہے، یہ ٹوبیکو تم خریدتے ہو پھر بیچتے ہو، تم کہاں بادشاہ ان کاموں کے اندر پھنسے ہو، یہ سارا ٹوبیکو کا کانٹیکٹ مجھے دے دو، میں کسانوں سے خریدوں گا، میں اپنی مرضی سے بیچوں گا، تمہیں ٹھیکے کے اتنے پیسے دے دوں گا، ہمارے ملک میں تو ایسے کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم تو ویسے ہی جاہل لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے آج تم ہمیں سکھا دو، ہم سیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایرانی بادشاہ صاحب نے سیکھ لیا وہ، اور انہوں نے ٹوبیکو کا سارا کانٹیکٹ اٹھا کر وہ ایک انگریز کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کسانوں سے سارا ٹوبیکو خریدنا شروع کیا، اگر 10 کا خریدا تو 100 پہ بیچنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ صاحب کے پاس لوگ آئے، کہا کہ اے بادشاہ یہ آپ نے کیا کر دیا، پہلے ہم 10 پہ بیچتے تھے، 12 پہ بازار میں مل جایا کرتا تھا، یہ تو 100 پہ بیچ رہا ہے۔ انہوں نے انگریز سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر آپ تو کانٹیکٹ سائن کر چکے ہیں، میری گورنمنٹ کانٹیکٹ کے معاملے میں میرا دفاع کرے گی، آپ اگر بولیں گے تو توپیں آئیں گی۔ پھر اب بادشاہ صاحب اپنے ملک کے اندر غلام بن گئے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ صرف یہ کہ نہیں کر سکتے بلکہ معاہدے کی روح سے ان کو پروموٹ بھی کرنا تھا کہ آپ اسی سے خریدیں۔ اب وہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اب سب پبلک پریشان کی پورے ایران کی دولت ایک بیوقوفانہ معاہدے کی وجہ سے پورے ایران کی دولت انگلستان جا رہی ہے۔ لوگوں کے پاس آخری راستہ رہتا ہے علماء کے پاس گئے۔ عراق میں مرزا شیرازی مرجع تقلید تھے، جمال الدین اسد آبادی ان کا ایک شاگرد مرزا شیرازی کے پاس پہنچا۔ مرزا شیرازی نے کہا اے مرزا شیرازی آپ مرجع تقلید ہیں، آپ کی عوام مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ خوبصورت بات یہ تھی کہ مرزا شیرازی عراق میں رہتے تھے اور ایران کی عوام اپنے بادشاہ کے خلاف شکایت دے کر مرجع تقلید کے پاس آئی۔ اب مرجع تقلید کی طاقت احساس کر رہے ہیں، ایرانی عوام اپنا کیس بادشاہ کے خلاف لے کر اپنے مرجع تقلید کے پاس آئی جو عراق میں رہتا تھا، اور اس سے کہا آغا صاحب کچھ کر ڈالیے ورنہ ہم مر گئے، یہ انگریز ہمیں بیچ کھائے گا۔ مرزا شیرازی 3 دن تک غور کرتے رہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار ایک فتویٰ صادر کیا،
کہا کہ میں فلاں اور فنون دین کا طالب علم، دین کا رہنما، تمہارے لیے حکم دیتا ہوں کہ آج سے تمباکو خریدنا، بیچنا، استعمال کرنا حرام ہے اور امام وقت سے جنگ کے برابر ہے. ختم. محمد محمد صلوات مرجع تقلید نے اپنی طاقت کو استعمال کیا. بادشاہ حیران رہ گیا. بادشاہ سمجھنے لگا ایک مولوی کا حکم ہے، کیا فرق پڑے گا. وہ بھی عراق میں رہنے والا ایک مولوی، اس کی خبر یہاں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا. ادھر فتویٰ جاری ہوا، ادھر پوری ایرانی عوام کے اندر خبر مل گئی کہ مرجع تقلید نے تمباکو کا استعمال حرام کر دیا. لوگوں نے کہا بھائی انہوں نے کہا ہے کہ آج سے بیچنا، خریدنا، استعمال سب حرام ہے. بازار سے تمباکو بکنا بند ہو گیا. ختم. لوگوں نے استعمال کرنا بند کر دیا. بادشاہ کو خبر ملی کہ اے بادشاہ، تو سمجھ رہا تھا تو بادشاہ ہے، تجھ سے بڑھ کر بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ دور بیٹھ کر اپنے حکم کر رہا ہے. کہنے لگا اس طرح تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ تمباکو استعمال کرو. کہا تو کر کے دیکھ. اس نے دربار میں ایک آدمی کو بلایا، کہا لاؤ میرے لیے حقہ، میں لوگوں کے سامنے پی کے دکھاؤں کہ مرجع تقلید کون ہوتا ہے، حکم دینے والا. اس نے ایک درباری سے کہا کہ تم حقہ لے کے آؤ. تو اس نے اپنی تلوار بادشاہ کے سامنے رکھی. کہنے لگا سرکار میری گردن قلم کر دیں، حقہ نہیں لاؤں گا، تمباکو نہیں لا سکتا. آپ میری جان لے لیں، میں اپنے مرجع دین کے خلاف کوئی کام نہیں کروں. ایک ایک کو بلاتا تھا، سب شمشیریں رکھ دیا کرتے تھے، کہا گردن کاٹ لو، یہ نہیں کریں گے. آخر میں جب دیکھا اس نے کوئی راستہ نہیں رہا تو اپنی زوجہ کو حکم دیا. کہنے لگا کسی پہ حکم نہیں چلے گا، اس پہ تو چل ہی جائے گا. اپنی زوجہ کو حکم دیا پرانے زمانے کی ہوگی، ورنہ آج کل تو بالکل ہی معاملہ الٹا ہو گیا ہے. تو بہرحال اس کو حکم دیا کہ تم لے کر آؤ. اس نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا. اس نے کہا جس کے فتوے سے میں تجھ پر حلال ہوئی ہوں اس نے منع کیا ہے. اگر تمباکو پہ اصرار کرے گا تو میں تجھ پر حرام ہو جاؤں گا، نہیں لا سکتی. بادشاہ کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں. انگریز اس کے پاس آیا، بادشاہ کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی وہ سارا تمباکو میرے ہاتھ پہ پڑا ہوا، کوئی خرید ہی نہیں رہا، اور میں آپ کو ٹھیکے کے اتنے پیسے دے چکا ہوں اور پبلک کو بھی اتنا خریدنے کے پیسے دے چکا ہوں، میرے پیسے تو ڈوب رہے ہیں. بادشاہ نے کہا اب کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے، اب واپس نہیں آئے گا، اب تم بیچو. اب وہ کیا کرے، کوئی ٹرانسپورٹیشن ایسی تھوڑی تھی کہ دنیا میں کہیں اور بھیج دے. کب کی بات کر رہا ہے. مجبور ہو گیا، اس نے لا تو لے تو لال کیا، گزارش کی کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے کینسل کرو، میری جان چھڑاؤ اور میرے پیسے دو اور میں جاؤں اپنے ملک. بالآخر واپس چلا گیا. مرجع تقلید کو پتا چلا، انہوں نے کہا کہ یہ حکم جس مصلحت کے تحت دیا گیا تھا وہ مصلحت پوری ہو گئی ہے، اب جتنے استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرنا. لوگوں نے آ کر مرزا شیرازی کو مبارکباد پیش کی کہ آقا آپ کی وجہ سے اسلام، مسلمانوں کی جان بچ گئی، مسلمان خطرے سے بچ گئے. مرزا شیرازی رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آقا آپ کیا خوشی کے آنسو رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، غم کے آنسو. کہا غم کس بات کا؟ غور سے سنیے گا. 1870-1880 یہ بھائی. فرمایا اب دشمن کو پتا چلے گا اس نے کس سے لڑنا ہے. اب تک یہ بادشاہ سے لڑ رہے تھے، اب ان کو پتا چلے گا کہ حوضہ علمیہ سے لڑنا ہے، علماء سے لڑنا ہے. بادشاہ تو بے وقوف ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں، اور جب تک یہ زندہ ہیں ہم قبضہ نہیں کر سکتے. نجف پہ حملہ کر دیا. انگریزوں نے نجف پہ حملہ کیا، نجف کو تاراج کر دیا. وہابیت کو خلق کیا، وہابیت نے نجف کے اوپر حملہ کیا. ہر طریقے سے نجف کے اوپر حملہ شروع ہو گئے. کبھی وہابی حملہ کرتے تھے، کبھی انگریز حملہ کرتے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نجف بلڈنگ سے چل رہا ہے، ان کو نہیں پتا تھا پیچھے امیر المومنین کا سایہ طاقت ہے. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نجف سارے حملات جھیل گیا، علماء نے سارے حملات جھیل لیے. ایران میں مرجعیت کی طاقت کی بہت بڑی نمائش ہو گئی. اس جگہ کے بعد سے ایرانی سیاست مرجعیت کی طرف جانا شروع ہو گئی کہ صرف مرجع تقلید ہے جو بچا سکتا ہے. اب میں اس کے سارے اسٹیپ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا. 1909 میں ایک انقلاب آیا جس کو کانسٹیٹیوشنل ریولوشن کہتے ہیں، انقلاب مشروطہ. یہ ایک اور اسٹیپ آگے بڑھے، علماء کی طاقت اور لوگوں کے سامنے ثابت ہوئی. پھر 1951 کے اندر 1951 کے اندر آیت اللہ کاشانی کی سرپرستی میں ڈاکٹر مصدق کا سفید انقلاب آیا.
اور اس انقلاب کے ذریعے سے بادشاہ کو ایک اور دھچکا ملا، لیکن وہ باہر گیا اور دوبارہ انگریزوں کی مدد سے 2 سال کے اندر مصدق کی حکومت گرا کے واپس آ گیا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 79 آ گیا۔ 79 تک آتے آتے کفر جو کچھ کر سکتا تھا سب کچھ کر لیا تھا۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے 67 کی عرب اسرائیل وار کے اندر جو اسرائیلیوں نے شکست فاش عربوں کو دیے 4 محاذ کے اوپر، اس کے بعد عربوں میں طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ایجپٹ میں صحرائے سینا، شام کے اندر گولان کی پہاڑیاں، اردن کے اندر دریائے اردن کا مشرقی کنارہ، اور فلسطین کے اندر غزہ کی پٹی، سب کے اوپر عربوں کو شکست دے دی، سب پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا 1967 کے اندر۔ 70s میں ایک اور جنگ ہوئی، اسرائیلیوں کا کچھ نہیں بگڑا، وہ جیتتے چلے گئے۔ آخر میں آ کر کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا، اسرائیلی سمجھے معاملہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کی جو رہی صحیح مزاحمت تھی انور السادات جیسے بدبختوں کے ذریعے سے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد افغانستان کے اوپر رشیا چڑھ دوڑا، اور یوں لگا جیسے اب دنیا اسلام میں سانس لینے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ایران جاتا تھا تو کہتا تھا ایران ہمارے لیے پیسفل آئی لینڈ ہے، یہاں یہ سب سے اچھی جگہ ہے۔ یہ انقلاب سے 6 مہینے پہلے اس بیوقوف نے کہا تھا۔ جب کفر کی طاقت اس جگہ پہنچی کہ حضرت ابراہیم آگ میں جل رہے ہیں اور جادوگر اپنے جادو کر چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہوئے ہیں، اچانک خداوند متعال نے ان مردان حق کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا۔ اچانک کچھ ہو گیا، وہ جو اپنی عبادتوں میں مشغول تھے ان کی عبادتوں نے رنگ دکھا دیا، وہ جو اپنی معنوی ریاضتوں کے اندر مشغول تھے ان کے تزکیہ نفوس نے اللہ کے نام پر ایک حکومت قائم کروا دی۔ دین کا احیاء شروع ہو گیا، دین پلٹنا شروع ہو گیا، واپس اپنی جگہ پہ آنے لگا۔ گزشتہ 30 سال کے اندر ہم نے معرکہ دیکھا ہے گزشتہ 30 سال کے اندر وہ کچھ ہوا ہے جو استکبار نے سینکڑوں سال کیا تھا، وہ سب ختم ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں، ہم لوگ بہت اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کفر اپنے معرکے کے اندر ہار رہا ہے۔ اس کفر کے ہار کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے القاعدہ اور طالبان اور اسامہ جیسے پپٹس کھڑے کیے تاکہ دین کہیں یورپ میں نہ پھیل جائے، دین کہیں امریکہ اور کینیڈا کے اندر نہ پھیل جائے۔ انہوں نے دین کو بدنام کرنے کے لیے یہ مصنوعی چہرے لا کر کھڑے کر دیے تاکہ یہ لوگ دین سے بیزاری کا سبب بنے۔ کہ مثال کے طور پر سویڈن کے اندر وہ ایک احمق آدمی جاتا ہے اور چند بم دھماکے کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کر دیں کہ کہیں یہاں دین نہ پھیل جائے۔ اور ہر وہ ملک جو امریکہ کے سامنے ذرا سا یہ کہے گا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں لڑنا چاہتے، وہاں 2 بم دھماکے ہو جائیں گے۔ اب تو لڑنا پڑے گا، چاہے وہ اسپین میں میڈرڈ ہو، چاہے وہ بالی ہو، چاہے یہ سویڈن ہو۔ جو سر اٹھائے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، بس دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہاں کوئی اسامہ پہنچ جائے گا، وہ اپنا کام کر ڈالے گا۔ ان سب کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ امریکہ ان سے اس بات کے اوپر کیا ٹھیکیداری کر رہا ہے، اچھی طرح پتا ہے۔ یہ بھتہ دے رہے ہیں، ان کو پتا ہے بھتہ دے رہے ہیں، لیکن دیں گے کیونکہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ اس نظام سے لڑ سکے، کیونکہ یہ مادہ پرستی مبتلا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی مادہ پرست سے نہیں لڑے گا، صرف خدا پرست مادہ پرست سے لڑے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے سوچا ہے کہ ہم مغز ہیں، ہم دماغ ہیں، سارا گلوکوز یہاں پر ہے، تم سب لوگ کام کرو۔ اچھا، اس دوران میں جب یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہماری حکومت مکمل قائم ہو گئی، کسی کے اندر دم مارنے کی کوئی ہمت نہیں رہی، خدا نے اچانک ایک معجزہ کر دیا اور ایک کام رونما ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک عجیب مشکل آ گئی۔ میں ان کی طرف سے انٹرپریٹیشن عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے گا کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو مغز ہیں، ہم تو دماغ ہیں، گلوکوز تو ہماری طرف آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ اس ایک ہاتھ نے نافرمانی شروع کر دی ہے، گویا یہ ہاتھ ایران ہے اور اس نے نافرمانی شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا بھائی ہم تمہاری نہیں سنیں گے، ہم اپنے گلوکوز کو تمہاری طرف نہیں بھیجیں گے۔ اچھا، اب ان کی انٹرپریٹیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی انٹرپریٹیشن میں یہ ہاتھ پیرالائز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارا تابع ہے وہ زندہ ہے اور جو ہمارا نافرمان ہے وہ اصلاً مر گیا ہے۔ یہ تو بیکار ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گاڑی پہ اسٹیئرنگ وہیل کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے اور ایک گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کس گاڑی کو اچھا سمجھیں گے؟ جس پر آپ کا کنٹرول ہے، اور جو آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے آپ کہیں گے یہ گاڑی بیکار ہو گئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عضو اپنی مرضی سے ہل رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ناکارہ ہے۔ اچھا، اب یہ عضو تو ناکارہ ہو گیا، اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ کہتے ہیں پہلے تو ہم دوائیوں سے علاج کریں گے، اگر دوائیوں سے علاج ہو گیا تو صحیح،
بہت ہی اچھا ہے. تو انہوں نے ہر ملک کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس دوائی سے اس کا علاج کرتے ہیں کہ بھئی اس کا دوائی کا علاج ہو جائے, یہ جو نافرمان حرکتیں کرتا ہے یہ ختم ہو جائے اور بالکل ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائے. تو بہت سارے ملک سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت نافرمانی کی, لیکن بعد میں دیکھا نہیں بس نہیں چل سکتا. شری کے اندر کچھ لوگ آئے, انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی, ادھر ادھر کچھ لوگ آئے, کوئی کچھ نہیں کر سکا, سب نافرمانی چھوڑ دیتے تھے. کہا ان کا تھوڑا تو ہم دوائیوں سے علاج کرتے ہیں. اچھا اگر دوائیوں سے علاج نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ ایک دو شوق ماریں گے, شاید نروز کام کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہو جائے گی. تو 8 سالہ ایک جنگ ڈال دو, ایک جنگ ادھر سے ڈال دو, ایک دھماکہ یہاں سے کر دو, ایک دھماکہ وہاں سے کر دو, سینکشن لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ سب کام نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ آپریشن, اس کو میوٹیٹ کرنا پڑے گا, نیا ہاتھ لگانا پڑے گا. اس ہاتھ کا کیا کریں گے آپ؟ اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے, کسی قابل نہیں رہا. اگر جرت ہے تو کاٹ کے دکھاؤ. اب وہ ہاتھ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں جرت ہے تو آؤ اور کاٹو. محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد. ان کے پاس اتنی ڈھیر ساری طاقت کہاں سے آئی؟ یہ وہی قوم ہے جو عیاشی میں مبتلا تھی. پوری دنیا اسلام میں ان سے زیادہ عیاش کوئی نہیں تھا, پورے دنیا اسلام میں ان سے زیادہ ناکارہ کوئی نہیں تھا. ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ ان کا بانی کہتا ہے ہم نے یہ سب سید الشہداء سے سیکھا ہے, ہم نے یہ سب حسین سے سیکھا ہے. ان کا بانی کہتا ہے کہ تمہارے سینوں پر پڑنے والے ماتم کے ہاتھ استکبار کے منہ پر تماچے ہیں, تم ماتم کرو تاکہ تمہیں فتح ملے. کیا فرق ہے فلسطین اور حزب اللہ کے اندر؟ صرف ایک فرق, حزب اللہ کے پاس سید الشہداء ہے, فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے. حزب اللہ کے پاس بی بی سیدہ کا پرچم ہے, ان کے پاس نہیں ہے. دشمن اعتراف کر چکا ہے, ہاں ان لوگوں کے پاس یہ ہے. اب ان سے چھیننے کی کوشش کریں گے. چھیننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایرانیوں پہ حملہ کیا کہ ان کا دین کسی طریقے سے توڑ موڑ دو, ان کا دین توڑ موڑ دو کسی طریقے سے. چھوٹی موٹی سازشیں تو ایرانی نے بہت جھیل لی, شیعہ سنی فساد کروا دو. پچھلے سال اپنی دانش میں سب سے بڑا چھکا مارا, گرین ریولوشن. اپنی دانش میں جو سب سے بڑا کام کر سکتے تھے, جس کے لیے 10 سال محنت کی تھی, وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا, نہیں کامیاب ہوا. اب کیا رہ گیا؟ اب فرسٹریشن کے عالم میں دھماکے کر رہے ہیں, اب فرسٹریشن کے عالم میں دھماکے کر رہے ہیں. اور جو قوم 8 سال کی جنگ سے نہیں جھکی, وہ 2-4 دھماکوں سے جھکے گی. میں جنگ کے زمانے میں ایران میں تھا, اور وہ لوگ جنگ کے زمانے میں کہتے تھے اچھا تم آؤ گے ہمارے شہروں میں بمباری کرو گے کیا؟ تمہارا ایک بم گرے گا, ہمارے 4-5 گھر گریں گے, 10-12 لوگ شہید ہو جائیں گے, اس سے ہم جھکیں گے کیا؟ ہم میدان جنگ میں تم 5 ملکوں کی طاقت لے کر آئے, ہمیں نہیں جھکا سکے, تو تم یہاں پہ 4 گھر گرا کی جگہ ہمیں جھکا لو گے کیا؟ اس سے نہیں جھکتے یہ لوگ. اگر دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا پھر یہ جھک جائیں گے. اور الحمدللہ دین کا ذمہ دار ولی فقی موجود ہے. صلوات علی محمد آل محمد. کہیں نہیں جائے گا معاملہ جب تک سید الشہداء کا ساتھ ہے, جب تک سید الشہداء کے ساتھ ہے, کہیں نہیں جائے گا معاملہ. الحمدللہ باقی رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے دور میں زندگی گزاریں. میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ بہت اچھے دور میں زندگی گزاریں. آپ اسلام کی نصرت کا زمانہ دیکھ رہے ہیں. اس باغی نے اپنی بغاوت کو پھیلا دیا ہے. ابھی ایک ہاتھ باغی تھا, پتا چلا وہ دوسری ٹانگ میں بھی کچھ بغاوتیں ہونا شروع ہو گئی. ادھر شاوز کھڑا ہونا شروع ہو گیا, ادھر سے ایک اور آدمی, تیسرا آدمی. اور سب سے بڑی بات جو اس دنیا کے اندر ہوئی ہے, آزاد انسانوں کے دماغوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے ساتھ کوئی خرابی ہو رہی ہے. آزاد انسانوں کے دماغوں نے کام کرنا شروع کر دیا. میں اس کو فتح کی علامت سمجھتا ہوں. حکومتیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں, لوگ سمجھ جائیں, بے خبری سے نکل آئیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ فتح کی علامت ہے. یہ سید الشہداء کی تاثیر ہے, باخدا سید الشہداء کی تاثیر ہے. یہ سید الشہداء کا کارنامہ ہے کہ لوگ جاگنا شروع ہو رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں میں جرأت ہے کہ ہم ان سے لڑیں؟
نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان ظالموں سے، ان جابروں سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پیچھے سیدہ کی دعا چلنا شروع ہو جائے، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ سب سے لڑ سکتے ہیں۔ ویلیوز کو صحیح کر لیجیے، اپنی ویلیوز کو صحیح کریں۔ جو خرابیاں آپ کے اور میرے اندر آہستہ آہستہ آئی ہیں، ان کو کمپیریزن کے ذریعے سے سمجھیں اور ختم کریں۔ مثلا میں نے سوچنا شروع کیا بھائی میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، میری نسل ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی ہوگی، پچھلی والی یہ فحشہ نہیں دیکھتے ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں چاہے خبروں کے نام پر۔ پھر میں نے ایک بہت سادہ کمپیریزن کیا، میں نے کہا دیکھو بھائی آج سے میں یہ کروں گا، اپنے دین کا جو میری زندگی میں ہے، جو میری زندگی ہے، اس کا ہمیشہ مقابلہ کروں گا اہل بیت کے دور کی زندگی سے، تب مجھے سمجھ میں آئے گا یہاں کیا خرابی ہے۔ اگر میں دوسرے لوگوں سے مقابلہ کرتا رہا نا اپنے سے بروں سے، تو میں کہوں گا بھائی میں تو صرف، میرے تو گھر میں صرف بے پردگی، اس کے ہاں تو فحشا بھی ہے، تو پھر مجھے بے پردگی بھی اچھی لگے گی کہ ہاں ٹھیک ہے چلو یہ چل جائے گی۔ نہیں، آپ یہ کام مت کریں، وہ تو انہوں نے کیا اسی لیے، وہ ہم سے بدتر ایک لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تم ان بدتر سے اچھے ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک اور بدتر آتا ہے اور ہم بھی تھوڑے سے برے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بدتر سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں اس بدتر سے اچھے، تو بھائی جو پچھلے آپ تھے اس سے تو برے ہو گئے، اس سے ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا بھائی میں ساری چیزوں کو بیچ سے اسکپ کروں گا اور میں لے کے جاؤں گا اپنے آپ کو امیر المومنین کے دور کے اصحاب سے۔ دعویٰ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم ان کی نصرت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کام کو کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور میں جو اصحاب تھے وہ زندگی کیسی گزار رہے تھے۔ تو میں نے اپنے ذہن کے اندر سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے میں ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ دیکھتا ہوں، فرض کیجئے نیوز چینلز دیکھتا ہوں، فرض کیجئے CNN BBC آ رہا ہے اور یہی ٹی وی ایز اٹ از لے جا کر مدینہ منورہ میں رسول خدا کے گھر کے سامنے رکھ دیا کسی نے، اللہ کے رسول برداشت کریں گے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تصور ہے کہ برداشت کریں گے؟ کیا کروائیں گے؟ پھینکوا دیں گے، توڑوا دیں گے، کہیں پھینک دیں گے؟ میں کیوں رکھوں، میں کیوں دیکھوں؟ آپ کہیں گے پھر نہیں دیکھیں گے تو بے خبر ہو جائیں گے، نہیں اس کے کچھ اور راستے ہیں، اس راستے سے دیکھوں گا جہاں پر خرابی کم از کم ہوگی۔ مثلا میں صرف ٹیکسٹ پڑھوں گا، میں پکچرز نہیں دیکھنا چاہوں گا، میں صرف ٹیکسٹ پڑھوں گا، مجھے آواز نہیں چاہیے ان کی میوزک کی۔ اللہ کے رسول کے مدینے کے اندر اگر یہی میوزک بج رہا ہوتا اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے، میں کیوں پسند کروں؟ آپ کہیں گے آپ مجبور ہو جائیں گے، کچھ جگہوں پہ تو آپ کو سننا ہی پڑے گا، جہاں مجبوری ہے وہاں اللہ کے حضور میرے پاس عذر ہے، جو مجبوری نہیں ہے وہ کیوں قبول کروں؟ عزیزان محترم، اپنا مقایسہ اپنے بروں سے مت کریں، اپنے اچھوں سے کریں۔ ہمارے پاس ایک انتہائی نفیس روایت موجود ہے، روایت نے کہا اگر تمہیں دین میں مقابلہ کرنا ہے تو اچھوں سے کرو، اور اگر دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو اپنے سے کم سے کرو۔ دین میں مقابلہ کرنا ہے تو اپنے سے بہتر سے کرو کہ اس کے پاس اتنا اچھا دین ہے، وہ میں اور میں کہاں، اور اگر دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو کس سے کرو؟ نیچے کو دیکھو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے اور میں یہاں پر ہوں۔ یہ اصول ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ویلیوز کو صحیح کر لیجیے۔ سید الشہداء کے نام پر اللہ سے طلب کریں، خدا ہے سید الشہداء کے سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ 10 دن یہاں تشریف لائے، سید الشہداء کی محبت کے ساتھ آپ یہاں پر آئے۔ سید الشہداء کے نام میں ایک نورانیت ہے، وہ نورانیت آپ کے دلوں میں گئی ہے۔ آپ نے یا حسین کہہ کے ماتم کیا اپنے سینوں کے اوپر، آپ کے سینوں میں نورانیت گئی ہے۔ یہ نورانیت آپ کے عمل میں ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نورانیت چند دنوں میں ختم ہو جائے۔ اس نورانیت کو باقی رکھیے اپنے دلوں کے اندر، اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے۔ میں نے کہا ویلیوز پہ کام کیجیے، عادات کے اوپر کام کیجیے، آپ کی عادتیں نہ بگڑ رہی ہوں، آپ کو پتہ نہ چلے، پیچھے سے جا کر مقایسہ کرتے رہیے کہ کہیں ہماری عادتیں اس کے مقابلے میں کیا ہو گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ صحیح کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ حجت خدا کے سامنے سر بلند ہو سکے انشاءاللہ۔ اور عزیزان محترم، اگر اللہ سے مانگنا ہے تو بہترین واسطہ سید الشہداء کا ہے۔ آپ کو خدا نے نصیب کر دیا، خدا سے مانگنا اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کہ اس دور میں جب پوری دنیا اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، میرے اور آپ کا خون بھی اسلام کے نام پہ شامل ہو جائے، ہم اور آپ بھی کوئی کام کر سکیں دین کے لیے، ہماری دولت، ہماری جان، ہماری مال، ہماری قربانیاں دین کے نام پہ کام آ جائیں، ورنہ ہم لوگ ضائع ہو جائیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر یا لیتنی کنت معکم کا کیا ہوگا؟ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا،
اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، اس کو یہیں پہ تیار کیجیے، اپنے امام کی نصرت کی بھی کوشش کرنا. اپنی زندگی میں اپنے آپ سے سوال کرتے رہے گا، میں نے خدا کے لیے کیا کیا ہے اب تک میری زندگی. اگر میں آج ہی دنیا سے چلا جاؤں، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے اس کے دین کے لیے کیا کیا؟ کس دین کے لیے؟ جس دین کے لیے سیدہ کا گھر چلا تھا. اگر دین قیمتی نہ ہوتا تو سیدہ کا گھر کیوں جلا تھا؟ دین کی قیمت معلوم ہے آپ کو؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر بس اتنا ہوتا کہ بیوی کو کوئی ایک جملہ سخت کہتا، ہمارے لیے قابل تحمل نہیں تھا، ہمارے لیے قابل تحمل نہیں تھا. یعنی میں دور ہونے کی وجہ سے اپنا امتحان تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہوں اور کوئی بیوی کی شان میں توہین کرنے کی کوشش کرے تو میرا لہو اس کے اوپر قربان ہو کہ میں ان کا دفاع کروں. اور آپ سب بھی ایسے ہیں، آپ سب بیوی کے چاہنے والے ہیں. ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں خدایا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، لیکن بیوی کو چاہتے ہیں، ان کے نام پہ جان دینا چاہتے ہیں. نہیں معلوم وہ حالات کیسے حالات تھے جب بیوی کے اوپر ظلم ہوا ہے، نہیں معلوم. بڑی عجیب روایات ہمارے پاس ہیں، بڑی عجیب روایات ہمارے پاس ہیں. نہیں معلوم شیطان کا منصوبہ کہاں تک پہنچا کہ سیدہ کے رخسار پہ تماچا لگا. یہ شیطان کہاں تک پہنچا تھا، کتنی بڑی قربانی خدا چاہتا تھا. آیت اللہ بہاؤدینی کراچی میں ہوتے ہیں، ان کے تائب بہت بڑے عارف تھے، یہ خود بہت بڑے عالم ہیں، ولی فقیہ کی کراچی میں نمائندے ہیں پاکستان کے اندر. ایک دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجلس میں مصائب میں بیوی کے مصائب پڑھے. بیوی کے مصائب میں ایک جملہ انہوں نے پڑھا، مجھے وہ جملہ بہت عجیب لگا، میرا دل بڑا کٹا. میں اس کے بعد ان کے پاس گیا ملنے کے لیے. میں نے کہا آغا صاحب آپ نے مصائب کے اندر یہ جملہ پڑھا ہے، یہ جملہ مستند ہے؟ کہا مستند ہے. مجھے سند دکھائی. میں نے کہا آغا صاحب اجازت دیتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو جملہ سنا دیا کروں مصائب کے اندر؟ فرمایا سناؤ، مستند جملہ ہے. عجیب جملہ تھا. فرمایا جب بیوی کو تماچا لگا، ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ٹکرایا. کچھ دیر کے بعد ایک دروازہ گر چکا تھا، کچھ دیر پہلے ایک دروازہ گر چکا تھا جس میں بیوی کا وجود کچل چکا تھا. اور اس عالم میں جب امیر المومنین کو گھسیٹنے کی کوشش کی تو سیدہ نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور میں کہا کہ میں بس یہ خدا کو خطرے میں خالی نہیں چھوڑوں گی. اتنا ہاتھ میں تازیاں نے مارے کے ہاتھ سوج گیا. ارے بیوی نے یہ سب ظلم برداشت کر لیا. وہ ایک موقع آیا کہ برباد تھی اور کہا اگر علی کو ایسے ہی بجاتے رہے میں اللہ کے حضور فریاد کروں کہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. امیر المومنین نے فرمایا بنت رسول اللہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ خاموش ہو جائیے. اگر بیوی بد دعا دے دیتی تو کیا ہوتا. ایک عجیب موقع آیا. ایک موقع پر بی بی دربار میں تشریف لے گئی. جب دربار میں تشریف لے کر گئی خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے دوران بی بی کے اوپر گریہ طاری ہوا. بی بی کے لہجے میں سختی آنا شروع ہوئی. جب لہجے میں سختی آنا شروع ہوئی تو سلمان فارسی نے عجب منظر دے کہا. سلمان فارسی نے امیر المومنین کے پاس آ کر کہا اے علی مسجد نبوی کے ستون بلند ہو رہے ہیں، کیا مسجد نبوی گرنے والی ہے؟ امیر المومنین نے پیغام بھجوایا ہے بنت رسول اللہ گھر واپس تشریف لے آئیے. سیدہ قربانیاں پہ قربانیاں دی جا رہی ہیں اس دین کے لیے. کون سا گھرانہ ہے جہاں ماں قربان، باپ قربان، بچے قربان، بچیاں عزیز.
کون سا گھرانہ ہے یہ؟ مجھے اپنے کم علمی کے ساتھ کسی نبی کی کوئی تاریخ ایسی نہیں معلوم جس نبی کی 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئی ہیں. یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے. 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئے ہیں دین کے لیے. اور سیدہ کی وہ فرزند کربلا کے میدان میں. عزیزان محترم، آج شب عاشور ہے. آپ شب عاشور کو پہچانتے ہیں. شب عاشور کون سی شب ہے؟ ایک موقع تھا جب میں نے آپ کی خدمت میں مصائب عرض کیے تھے کہ سید الشہداء بی بی سیدہ کے روضے پر الوداع کہنے کے لیے گئے تھے. اس موقع پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شب عاشور کا ایک منظر تھا. شب عاشور میں ایک موقع پر سید الشہداء ایک تنہا علاقے کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ دشمن پیچھے سے کہیں نزدیک تو نہیں آئے گا. نافع بن حلال بجلی کہتے ہیں سید الشہداء اکیلے تھے، رات کی تاریکی تھی، وہ ایک طرف کو بڑے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہو کر چلا گیا. ایک موقع پر سید الشہداء نے نافع بن حلال کو آواز دی، کہا اے نافع سامنے آ جاؤ. نافع سامنے آئے. ان سے کہا اے نافع کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تم کربلا میں ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو؟ نافع قدموں میں گر گئے. کہا مولا مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں نہیں جا سکتا، میں آپ کی راہ میں جان لوں گا، مجھے حکم نہ کیجیے کہ میں جا سکوں، میں یہیں پہ رہنا پسند کروں گا. نافع بن حلال کی اس اظہار عقیدت کے سامنے سید الشہداء نے دعا کی. سید الشہداء نے دعا کی. نافع بن حلال نے کہا مولا یہ کربلا کا بن ہے، یہ سنسان ویران جگہ ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بی بی رو رہی ہے یہاں پر، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سید الشہداء نے فرمایا نافع تو نہیں پہچانتا، یہ میری دنیاری ماں ہے، کربلا کے میدان میں منتظر ہے، میرا فرزند زمین پر گرنے والا ہے. عزیز شب عاشور ہے، شب عاشور ہے. ایک ایک ماں اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، ایک ایک شخص اپنے جوان کو تیار کر رہا ہے. کل سید الشہداء پہ سب قربان ہو جانا. پھر عجیب مناظر آئے، عجیب و غریب مناظر آنا شروع ہو گئے. ایک موقع پر ایک صحابی شب عاشور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے ارشاد فرما رہی ہیں اے بھیا دشمن کا نرغہ ہے، ہر طرف دشمن آ گئے ہیں، انہوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے، آپ کے آوان و انصار کی تعداد بہت کم ہے، آپ کے ماننے والے بہت کم ہیں، آپ کا لشکر بہت چھوٹا ہے. ارے کچھ پتا ہے یہ لشکر ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ تو پہلے ہی کم ہے، اگر انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس موقع پر کسی صحابی نے سن لیا، وہ حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے، کہا اے حبیب غضب ہو گیا، شہزادی کو ہماری وفاداری کا یقین نہیں ہوا. حبیب ابن مظاہر خیموں کے اندر گئے. جوانان بنی ہاشم ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، مولا ابو الفضل عباس ان کو اپنے حلقے کے اندر لیے ہوئے تھے. مولا ابو الفضل عباس جوانان بنی ہاشم سے کہہ رہے تھے اے بنی ہاشم کے غیرت مند جوانوں، امت میں سے کوئی پہلے نہ جائے، پہلے تم لوگ جان دینا، کہیں قوم یہ نہ کہے کہ بنی ہاشم نے دوسروں کو پہلے بھیج دیا، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم اپنا خون بہائیں گے. حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے جوانان بنی ہاشم آپ لوگ یہیں پہ رہیے، ہم ایک شہزادی سے کچھ عرض کرنا ہے اور آپ بنی ہاشم کے لوگ مت آئیے گا، ہم اکیلے جانا پسند کر رہے ہیں. سارے غیر بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا، بی بی شہزادی کے خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. مولا سید الشہداء کو خطاب کیا، کہا اے امام ہم آپ کی بہن سے کچھ خطاب کرنا چاہتے ہیں، غلاموں کو اجازت دیجیے کہ شہزادی سے کچھ کہہ سکیں. فرمایا تمہیں اجازت ہے. ایک موقع پر حبیب نے جو بوڑھے ہیں، جو سب کے بزرگ ہیں، حبیب نے بی بی کو خطاب کیا، کہا اے فرزند زہرا، اے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اے زہرا کی بیٹی، آپ کے غلام شمشیروں کو برہنہ کیے گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں، ہماری شمشیریں ہمارے گلوں کے اوپر ہیں، آپ ایک اشارہ فرمائیے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ دیں گے، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم رات کا انتظار نہیں کریں گے.
ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ سیدہ کی صاحبزادی نے دعا فرمائی، خیمے میں سے کسی کی آواز آئی، اے اصحاب باوفا، کل حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کل جان دے دینا۔ سب نے جان دینے کی ٹھان لی۔ ایک موقع آیا، سید الشہداء نے سارے اصحاب کو جمع کیا، سب اصحاب کو جمع کیا، اور اس کے بعد وہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا خدا نے جو اصحاب مجھے دیے وہ کسی کو نہیں دیے۔ تم سب کا مقام بلند ہے، تم سب کا مقام بلند ہے، لیکن اے اصحاب باوفا، اس دشمن کو مجھ سے سروکار ہے۔ یہ جو تم دشمن دیکھ رہے ہو، یہ یزید کا لشکر ہے، عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن سعد کا لشکر ہے، اس کو تم لوگوں سے دشمنی نہیں ہے، اس کو صرف حسین سے دشمنی ہے، اس کو صرف نواسہ رسول سے دشمنی ہے۔ اگر تم نے ہمارا اب تک ساتھ دیا، ہم تمہاری قدردانی کرتے ہیں، ہم تمہارا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ تم نے اللہ کے رسول کے حرم کا دفاع کیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن اے لوگو، اگر تم میں سے کسی میں جانے کی خواہش ہے تو وہ جا سکتا ہے، وہ چلا جائے، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ سید الشہداء نے فرمایا، تم لوگوں نے سوچا ہوگا کہ تم نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور بیعت توڑنا اچھا نہیں ہے۔ میں حسین اپنی بیعت کو تمہارے ہاتھوں پر سے اٹھا رہا ہوں، میں حسین تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ اے میرے آبان و انصار، جس کو اپنے گھر عزیز ہیں، جس کو اپنے خاندان عزیز ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلا جائے۔ میں قیامت کے دن بیعت کا سوال نہیں کروں گا کہ تم میری بیعت توڑ کر گئے، تمہارے اوپر سے بیعت کی بندش اٹھا لی گئی ہے۔ کوئی نہیں گیا۔ سید الشہداء دیکھتے رہے۔ سید الشہداء حجت کو آخر تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں جانے میں عذر ہے، تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ اگر ہم واپس چلے گئے تو لوگ ہم پر طنز کریں گے، لوگ ہمیں نشانہ بنائیں گے، تو میرے بچے یہاں پر موجود ہیں۔ جس کو جانے میں پریشانی ہے وہ کسی ایک بچے کا ہاتھ تھام لے اور باہر چلا جائے، اور لوگوں سے کہہ دینا کہ ہم حسین کے بچے بچا کر لائے ہیں، تاکہ تمہیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس کو اپنی جان بچانی ہے وہ چلا جائے۔ سید الشہداء کا کوئی چاہنے والا وہاں سے نہیں گیا۔ پھر سید الشہداء نے دیکھا کہ شاید آنکھوں میں آنکھیں دینے کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہے، تو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں کچھ دیر کے لیے چراغ بجھائے دیتا ہوں، میں اندھیرا کیے دیتا ہوں، تاکہ کہیں تمہیں میری آنکھوں کے سامنے اٹھنا قبول نہ ہو تو اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ مجھے تم لوگوں کی جان یہاں قربان نہیں کروانی، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ سید الشہداء نے چراغ گل کر دیا اور کوئی اٹھ کر نہیں گیا، اور جب کوئی نہیں گیا تو اس کے بعد زہیر بن قین کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے میرے مولا، اگر خدا مجھے 1000 بار مارے، ہر بار میری لاش کو آگ لگائی جائے اور اس کی راک کو سمندروں میں بکھیرا جائے، اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ حسین کی نصرت کرو گے یا نہیں، تو میں 1000 بار مروں گا، 1000 بار چلوں گا، آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور اس کے موقع پر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے مولا، ہم آپ کی ماں سے شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کی نصرت نہ کر سکیں، ہمیں قیامت کے دن سیادہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شب عاشور ہے، آج یہ تمام امتحانات گزر رہے ہیں، اور آپ سید الشہداء کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے بہت محنت کی ہے، 10 دن آپ یہاں تشریف لائے، آپ مشقتوں میں تشریف لائے، آپ سختیاں جھیلنے کے بعد یہاں پر آئے، لیکن عزیزان محترم، میں اور آپ پیاسے نہیں ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ میرے اور آپ کے بچے بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ سید الشہداء کے بچوں کو سوچیے، بہت اچھا ہے، اپنے ذہن کو گویا سید الشہداء کے خیام کی طرف لے کر جائیے، جہاں سے کچھ بچے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں، ارے ہے کوئی جو رسول اللہ کے خاندان کو پانی پلائے؟ مصیبتوں کی گھڑی ہے، یہ روز مصیبت، شب مصیبت گزر رہی ہے۔ کل کا دن آئے گا جب سید الشہداء ایک موقع پر عاشور کے میدان میں کھڑے ہوں گے، آبان و انصار رخصت ہو چکے ہوں گے،
ایک ایک کر کے سب آبان و انصار چلے گئے، سید الشہداء کے سب ساتھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، سب شہید ہو گئے، اب سید الشہداء تنہا رہ گئے۔ سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ اے سید الشہداء کے چاہنے والوں، کیا اس ندا کو اپنے ذہن میں نہیں سوچو گے؟ سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور بلند آواز میں پکار رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے؟ کاش خدا ہماری اور آپ کی زبانوں کو طاقت دے، ہمارے دلوں کو طاقت دے، اور ہم کربلا سے اتنے دور اپنے دلوں سے پکار کر کہے، اے حسین آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے ہیں، ہماری جانیں آپ پر فدا، ہماری نسلیں آپ پر فدا، ہمارے بچے آپ پر فدا، ہماری خواتین آپ کی خواتین پر فدا، ہم قربانیاں دیں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ایک موقع پر کوہرام بپا ہوا، خیموں کے اندر گریا کی آوازیں بپا ہوئی، سید الشہداء نزدیک آئے، ام رباب کے خیمے پر آئے، ام رباب سے پوچھا، بی بی کیا وجہ ہے؟ کہا، مولا عجیب ماجرا تھا، ادھر آپ کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، یہ شیر خار بار بار جھولے سے گر رہا ہے، گویا آپ کی نصرت کا دعوے دار ہے، یہ آپ کا ننھا سپاہی ہے۔ سید الشہداء نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا، اے ام رباب بچہ میرے حوالے کرو، میں اشقیہ سے پانی مانگوں، شاید رحم آ جائے، بچہ پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے، بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے عزیزو، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ سید الشہداء کا علی اصغر تو بس 6 مہینے کا ہے، پیاسا ہے، اس کے جسم میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ سید الشہداء نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب کوئی کیا سمجھے یہ کیسی قربانی ہے، اس کی عجیب مثال ہے۔ عرب لوگ جب خط بھیجا کرتے تھے تو خط کے نیچے ایک مہر لگا دیا کرتے تھے۔ مہر اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ خط مستند ہے۔ ہم تو یوں دیکھتے ہیں جیسے کربلا شہادت کا خط ہے، معصوم علی اصغر کے ننھے گلے سے مہر لگنے والی ہے۔ ارے یہ شہادتیں عصمتوں کی شہادتیں ہیں، یہ پاکیزگیوں کی شہادتیں ہیں۔ علی اصغر کو ہاتھ میں لیا۔ اب میں کیا رک کر چند جملے نہ کہوں، میں بس ایک سوال کروں گا، اے مادر علی اصغر، آپ نے کس دل سے بچہ دے دیا؟ آپ کو نہیں پتا تھا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا؟ آپ نے کس دل سے یہ بچہ دے دیا؟ خداوند متعال بیان کرتا ہے، خداوند متعال قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے مادر موسیٰ سے کہا، اے مادر موسیٰ بچے کو صندوق میں ڈال دو، پانی پر چھوڑ دو۔ کہتا ہے ہم نے ماں سے کہا، ماں کا دل تڑپا، اپنا لخت جگر کیسے دے دے؟ خداوند متعال فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ میں کہوں گا خدایا موسیٰ کو تو نے پانی میں ڈلوایا تھا، ایک صندوق چابی تھا، وہ واپسی کا وعدہ کیا تھا، پھر کہتا ہے میں نے ماں کے دل کو مضبوط کیا۔ تو نے علی اصغر کے ماں کے دل کو کیسے مضبوط کیا؟ یہاں کوئی پانی نہیں ہے، یہاں تیروں کی بوچھاڑ ہے، یہاں بچے نے واپس نہیں آنا۔ ماں نے بچہ دے دیا، اب نہیں معلوم کیا سوچتی ہوگی، خیمے کے کس کونے میں بیٹھ کر فریاد کر رہی ہوں گی کہ اے خدایا میرے بچے کی لاج رکھ لے، میرے بچے کو بچا لے یا کہ قربان کر دے۔ سید الشہداء بچے کو لے کر میدان کربلا کے اندر آئے۔ میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مقروض ہیں علی اصغر کے، ہم لوگ مقروض ہیں، ہمارا خون مقروض ہے علی اصغر کا۔ اس کا قرض ادا ہوگا جب یہ خون امامت کی راہ میں بہے گا، جب یہ گردنیں امامت کی راہ میں کٹے گی، تب اس قرض سے وفا ہوگی۔
سید الشہداء بچے کو لے کر میدان میں آ گئے، بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، لشکر اشقیاء سے کہا اے لشکر اشقیاء، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس پانی ہے تو اس شیر خار کے گلے کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، یہ خشک ہے، اس میں کچھ نہیں بچا۔ گویا بچے نے اپنی ننھی سی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیر کر دکھائی، ارے میں پیاسا ہوں، ارے علی اصغر پیاسا ہے۔ اور دشمن میں کوہرام بپا ہوا، لشکر منہ پھیر پھیر کر رونے لگا، یزید کی بات رونے لگی، اشقیاء میں کوہرام ہوا۔ عمر ابن سعد گھبرا گیا کہ فوج میں بغاوت ہونے والی ہے، ہرملہ کو اشارہ کیا، اے ہرملہ دیکھتا کیا ہے؟ تیر چلا۔ اس نے پوچھا تیر کس پر چلے، باپ پر چلے یا بیٹے پر چلے؟ کہا علی اصغر کے گلے پر چلے۔ وہ تیر سے شعبہ چلا، وہ تیر بڑھا، علی اصغر قربان گاہ میں تیار کھڑے ہیں، فرشتوں میں کوہرام بپا ہوا۔ گویا اے اللہ تو نے اسماعیل کو بچا لیا تھا، تو نے جانور بھیج دیا تھا، کیا علی اصغر کو قربان کروا دے گا؟ اے اللہ جب ابراہیم قربان کرنے آئے تھے آنکھوں میں پٹی تھی، حسین کی آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، اپنے بچے کو رسیوں سے باندھا تھا، علی اصغر پہ کوئی رسی نہیں ہے۔ اے اللہ مادر اسماعیل سے کہا تھا بچہ لے کر آؤں گا، اے اللہ علی اصغر کی بات دیکھ رہی ہے، اے خدایا کیا بچے کو قربان کروا دے گا؟ اور خدا کا جواب تھا، گویا خدا نے جواب دیا، اے فرشتوں وہ ابراہیم تھا، یہ میرا حسین، یہ ذبح عظیم دینے آیا ہے، یہ بچہ قربان کر لے گا۔ وہ تیر چلا، تیر ستم ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں علی اصغر کا گلا چھدا، ہم لوگ کہتے ہیں علی اصغر کا گلا چھدا۔ میں کہوں گا یہ جملہ صحیح جملہ نہیں ہے، عربی روایت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ عربی روایت میں لکھا ہے تیر ستم چلا، ایک کان سے دوسرے کان تک گلا کٹا، ارے گلا چھدا نہیں تھا، گلا کٹ گیا تھا، بچہ ذبح ہو گیا تھا۔ مادر علی اصغر کا بیان شاہد ہے، مادر علی اصغر نے دیکھا 6 ماہ ذبح ہو گیا، عجب جملہ کہا ہے میرے صغیر کئی 6 ماہ کے بچے ذبح ہوتے، ارے تو کیوں ذبح ہو گیا؟ حسین کی قربانیاں اپنی معصومیت کو ثابت کر گئیں، علی اصغر شہید ہو گئے۔ جب لاشیں آتے تھے سید الشہداء خیمے میں لاتے تھے، سید الشہداء نے بڑے بھاری لاشیں اٹھائے، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، بڑے لاشیں اٹھائے، لیکن علی اصغر کا لاشا اتنا بھاری تھا سید الشہداء خیمے میں نہ لا سکے، خیمے کے پیچھے چلے گئے، اپنی شمشیر سے گرم مٹی میں ایک لہر تیار کر لی، علی اصغر کو اس میں لٹایا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ میں باپ بھی ہیں، بہنوں میں مائیں بھی ہیں، کسی کا بچہ ہو، گرمی کا وقت ہو، سوکھا لاشا ہو، گرم مٹی میں کیسے لٹائے؟ ارے گرم مٹی اوپر سے ڈالی ہے۔ حسین نے قربانی کو کہیں اور پہنچا دیا، اب کسی کے بس میں نہیں رہا۔ حسین علی اصغر کے قربانی کو لے کر آسمانوں پہ چلے، اب علی اصغر شاہد ہے حسین کی حقانیت کا، ان کی معصومیت کا۔ ایک موقع آیا، اس ہرا کا قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ میں منادی نے ندا دی، ارے یہ سب باغی ہیں، یہ سب باغی ہیں۔ لوگوں کو پتا چلا، مرنے والوں میں علی اصغر بھی تھا، لوگ کھڑے ہو گئے، ارے ظالموں یہ بتاؤ 6 ماہ کے بچے بغاوت کرتے، تم نے 6 ماہ کا بچہ کیوں مارا؟
چلے حسین یا حسین یا حسین